الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف حمد و ثناء کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ چلیے حمد و ثناء کے بعد آج ہم لوگ کالج کے اسٹوڈنٹس کے مسائل اس عنوان کے تحت کچھ اہم باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا، خاص طور سے اسکول اور کالج کے اسٹوڈنٹس کے جو مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو میں جیسا کہ ابھی بتا رہا تھا آپ کو تمہیدی طور پر کہ آپ کو یہاں کرنا ہے، کچھ سیکھنا ہے، آپ کو کرنے کا کام کیا ہے کل بھی بتا دیے گئے، اور آپ یہاں پر سیکھنے کے لیے آئے تو کیسے سیکھیں گے۔ وقت کی اہمیت پر کل آپ لیکچر سنیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وقت کی اہمیت سن لیے تو صرف کون سی بھی بات آپ سنیں گے، کون سے بھی اجتماع میں جانے کے بعد بیان سننے کے بعد صرف سن لیں گے یا یاد کر لیں گے، وہاں تک نہیں رہنا ہے، آپ کو اس پر عمل کرنا ہے۔ جب تک عمل نہیں ہوگا تو پھر آپ کا سننے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جب وقت کی اہمیت آپ کے سامنے آ گئی تو پھر وہ وقت کی اہمیت آپ کی زندگی میں بھی نظر آنا۔ جب تک کہ آپ وقت کا صحیح استعمال نہیں کریں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے کبھی بھی۔ کون سا بھی انسان یاد رکھو، زندگی میں جتنے بھی لوگ بڑے بڑے کارنامے کریں نا، آپ دیکھے ہوں گے، آپ پڑھے ہوں گے، جیسا کہ امبیڈکر کے بارے میں آپ پڑھے، اور آپ اسی طرح کیا ہے جو بھی مشہور لوگ ہیں نا، اور کون ہے بھی، کسی ابوالکلام آزاد کے تعلق سے پڑھے، آپ علامہ اقبال کے تعلق سے پڑھے، یعنی دنیاوی اعتبار سے کوئی سائنسدان کے آئنسٹین کے بارے میں پڑھے، اور اسی طرح آج کل کے جو سائنسدان ہیں یا آج کل کے جو ملینئر بلینئر جو بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ ہیں ان کی زندگیاں آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک چیز ان کی زندگی میں، جو بھی کامیاب انسان ہے دنیا کا، ان کی زندگی میں آپ کو ایک چیز ضرور ملتی ہے، وہ وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، مکمل وہ اپنے کام کے لیے لگا دیتے ہیں۔ اور یہ تو دنیاوی مثالیں ہیں۔ آپ اگر دینی طور پر دیکھیں گے، آپ صحیح بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پڑھو، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی، عبداللہ ابن مبارک، ابن تیمیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ، جیسے ہمارے جتنے محدثین ہیں جو ہمارے سلف ہیں ان کی زندگیاں دیکھو، ان کی زندگی میں آپ کو وقت کی اہمیت ملتی ہے۔ یہ جو صحیح بخاری صحیح مسلم اتنی آسانی سے ہمارے ہاتھوں میں کتابیں ہیں نا، وہ ایسے ہی ہمارے جیسا ٹائم پاس کرے تو وہ نہیں لکھ سکتے تھے، سمجھے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شادی بھی نہیں کرے اپنی زندگی میں، کیونکہ وہ پورا وقت ہی دین کے لیے لگا دیے۔ ان کی حدیثیں لکھنے کا اور حدیثیں جمع کرنے کا، اس کے پیچھے جو محنت وہ لوگ کیسا کرے، آپ سوچیں گے نا پریشان ہو جائیں گے آپ، ان کی زندگیاں کبھی پڑھیں گے تو، سمجھ رہے؟ تو ہمارے جیسا ایسا ٹائم پاس کرتے ہیں، جو ٹائم پاس کرتا نا وہ زندگی میں کچھ بھی کامیابی نہیں حاصل کرتا۔ نہ آپ دنیاوی اعتبار سے کالج میں کبھی اچھے بنیں گے، یعنی دنیاوی اعتبار سے کوئی جاب حاصل نہیں کر سکتے، کوئی کارنامہ نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ گھریلو مسائل میں بھی، نہ دینی اعتبار سے بھی، کسی میں بھی آپ سکسیس نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ وقت کا صحیح استعمال نہیں کریں گے۔ اور جتنے بھی لوگ وقت کو برباد کرتے وہ آپ کو یہ روڈوں پہ، نکڑوں پہ، یہ ہوٹلوں پہ جو بدماش قسم کے لوگ نظر آتے ہیں نا، یہی لوگ نظر آتے ہیں آپ کو۔ آپ ہر کامیاب انسان کی زندگی پڑھیں گے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے، اس کی زندگی میں ایک ہی اہم چیز، وہ وقت کا صحیح استعمال کرتے تھے۔ ہمارے محدثین کھانے کے لیے بھی ان کو یاد نہیں رہتا تھا، کبھی کبھی کھانا یا کھجور لے کے ایسے ہی بس، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے، شاید انہی کے تعلق سے، کہ وہ ایسا سیڑھی کے اوپر چڑھ کے اوپر جو کتابیں رکھی ہوئی ایک حدیث ڈھونڈتے 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 صبح سے شام تک لگا دیے، شام تک وہ بس ایسے چڑھے سیڑھی پہ ہی ٹھہرے تھے، وہاں پر بس حدیث تلاش کر رہے، کتابیں ڈھونڈتے 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 شام ہو گئی۔ ان کو کھانے پینے تک بھی فکر نہیں رہتی تھی، اتنا وقت کا صحیح استعمال کر لیتے تھے وہ، معلوم ہے؟ آج ہم لوگ ہیں وقت کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو پھر تو آپ کا یہاں آنا تو بیکار ہو جائے گا، خالی ٹائم پاس ایک نام کا رہ جائے گا، بس گئی ہماری بچی آ گئی، کیا کری؟ کچھ بھی نہیں کری، جیسی تھی ویسی ہی ہے، تو پھر آپ کا یہاں آنا بیکار، ہمارا یہاں پڑھانا بیکار، پھر اس وقت کے برباد کرنے کا آپ کو کل قیامت کے دن پوچھ بھی ہوگی، پکڑ بھی ہوگی۔ اے میری بندی، تیرے لیے ایک بہترین موقع تھا، الفرقان فاؤنڈیشن میں 5 دن کا کیمپ بھی تھا، سیکھنے کے لیے میں تجھے وہاں پر اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیا تھا، آپ کو ایک موقع مل گیا تھا، آپ یہاں آئے، ورنہ ہزاروں لوگوں تک میسج گیا تھا کیمپ ہے بول کے، لیکن آئے کوئی نہیں آئے۔ اس میں سے آپ جو 30-40 لوگ چنندہ لوگ آپ یہاں پر آئے، اللہ کی توفیق سے آئے۔ آپ یہاں آنے کے بعد بھی اگر وقت کی بربادی کریں گے
پھر کل قیامت کے دن پوچھو گی. آپ کو معلوم نا جنت میں جانے کے بعد بھی انسان افسوس کرے گا. شاید کل وہ حدیث نہیں آئی ہوں گی آپ کے سامنے. جنت میں جا کے بھی افسوس کریں گا. کس چیز کا افسوس؟ وقت کی بربادی کا. اللہ تھوڑا سا وقت جو دنیا میں ہم برباد کرے، اگر اس وقت میں ہم سبحان اللہ بول دیتے، الحمدللہ بول دیتے، تو آج اور بھی اونچے نعمتیں، اونچے درجے ہمارے کو ملتے تھے. ہم جو سبحان اللہ الحمدللہ نہیں بول کے جو وقت برباد کرے، اللہ جنت میں بھی چلے گئے نا افسوس رہیں گا. جنت میں بھی چلے گئے. تو ہمارے محدثین کی سوچ کیسی تھی کہ جب وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک مرتبہ پڑھے تو اس کی فضیلت کیا ہے جی؟ جنت میں ایک درخت لگ جاتا. ٹھیک ہے. تو جب یہ حدیث پڑھیں تو ہمارے سلف کی سوچ کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ ہائے افسوس، ہم نے آج تک کتنی ایسے جنت کے درختوں کو ہم نے کھو دیا، جنت کے باغوں کو ہم نے کھو دیا. یعنی جو وقت ہمارا بغیر سبحان اللہ، بغیر الحمدللہ، بغیر سبحان اللہ و بحمدہ کے ہم بیکار میں گزار دیے، کاش اگر وہ وقت بھی ہم استعمال کر لیتے تو آج جنت میں ہمارے لیے باغ لگ جاتے. ایسی سوچ تھی ان کی. کیا بتائیں ان کی زندگیاں. ہمارے پاس وقت کی اہمیت نہیں ہے. مرتے وقت بھی افسوس کریں گے. اللہ سورہ مومنون میں ہے نا وہ آیت کہ اللہ تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دے، میں اب نیک عمل کر لوں گا. کیوں؟ اب یہ نیک عمل کرنے کے لیے وقت نہیں ہے آپ کے پاس، تو اس وقت کو برباد کریں گے تو مرتے وقت فرشتے کو دیکھنے کے بعد افسوس ہوگا پھر. اس لیے وقت کی بڑی اہمیت ہے، یاد رکھو. ٹھیک ہے. تو میں اپنا واقعہ بھی آپ لوگوں کو کتنی مرتبہ سنایا کہ میں جب دبئی میں تھا، دیکھیے ہم لوگ بھی گمراہ تھے. ہم لوگ بھی قرآن و حدیث کا علم جب ہمارے پاس نہیں تھا، صحیح پیغام ہمارے پاس نہیں آیا تھا، تو صبح 6 بجے سے لے کے شام کے 6 بجے تک ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی. صبح 6 بجے، یوں سمجھو کہ 12 گھنٹے تو ڈیوٹی ہے. 6 بجے سے لے کے 6 بجے تک ہماری ڈیوٹی. پھر آنے کے بعد روم میں ہم لوگ ایک ایک ذمہ داری رہتی تھی. کوئی کھانا بنائے گا، کوئی سالن بنائے گا، کوئی برتن صاف کرے گا، پھر اس کے بعد نہائے گا، خود کے کپڑے دھوئے گا، کیونکہ وہاں پر کوئی ماں بہن بیوی کوئی تو ہے نہیں. تو اپنے پورے کام کرنے کے بعد پھر کھانا کھانے کے بعد جب ہم رات کو 9 بجے فارغ ہوتے تھے، 6 بجے سے لے کے 7 8 9 یہ 3 گھنٹوں میں ہمارے اپنے کام، مارکیٹ جانا، سبزی لانا، کاٹنا، یہ تمام چیزیں کرنے کے 9 بجے جب فارغ ہوتے تھے، 9 بجے میں بیٹھ کے ہمارے روم میں وہاں پر جو ہمارے ساتھیاں تھے ان کو میں پڑھاتا تھا الف با تا سا سے. 1 گھنٹہ 10 بجے تک میں پڑھاتا تھا. اور پھر ہر جمعرات کو وہاں پر میں تقریر کرنا شروع کرا کہ جو ہمارے ساتھیاں تھے بولے کہ فیاض بھی ٹھیک ہے پڑھا رہے، ویسے ہی ایک ہم کو تقریر بھی سنا دو، بیان بھی آپ ہی سنا دو. کیونکہ اس زمانے میں سی ڈی پلیئر، وہ سی ڈی وی سی ڈی آپ جانتے، اس میں وہ وی سی ڈی پلیئر میں تقریر لگا کے سنتے تھے. توصیف الرحمن معراج ربانی کا، تو ان کی زبان جو پاکستانی لینگویج ہے ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو میں کیا کرتا تھا، میں دن میں کام کرتے ہوئے، جبکہ ہمارے پاس یہ اینڈرائڈ موبائل نہیں تھا اس زمانے میں، یہ کون سی بات بول رہا ہوں میں، 2008 9 10 کی بات بول رہا ہوں، 2009 10 کی بات بول رہا ہوں. اس وقت اینڈرائڈ موبائل نہیں تھا ہمارے پاس. تو اس وقت ہم وہ چھوٹے موبائل جو رکھتے تھے ایسے، اس میں MP3 رہتا تھا صرف، ہے نا، گانے سننے کے لیے لوگ لگا لیتے تھے نا MP3، اس میں ہیڈ سیٹ لگا لے کے کانوں میں لگا لے کے جب گانے سنتے تھے. تو ایسا چھوٹا موبائل جیب میں رکھ کے ہیڈ سیٹ اندر سے ڈال کے کانوں میں لگا کے تقریر سنتا تھا میں MP3. کس کی؟ جتنے بھی علماء تھے ان کے جو ویڈیو کیسٹس تھے، وہ ویڈیو کیسٹس کو ہم سسٹم میں ڈال کے اس کو MP3 میں کنورٹ کر کے موبائل میں کاپی کر لے کے، موبائل میں کیونکہ ویڈیو نہیں دیکھ سکتے بلکہ MP3 کان میں لگا کے سنتے تھے. اور میرے آپ پیپرز دیکھیں گے ابھی بھی وہی میرا سسٹم ہے. جیسا کہ میں تقریر کرتا ہوں تو ایک چھوٹا پیپر رکھتا ہوں شارٹ میں، جب جمعہ کا خطبہ دینا ہوتا ہے تو اتنا سا ایک چھوٹا فولڈ کر کے ایک چھوٹا پیپر رکھ لیتے ہم لوگ. تمہارے سامنے تقریر کرتا ہوں تو میں نوٹ بک رکھتا ہوں، لیکن ایک چھوٹا سا پیپر ہمیشہ رکھتا تھا. ایک وائٹ پیپر رکھتا تھا، اوپر والے جیب میں ایک پین رکھتا تھا، اور ایک کان سے ہیڈ سیٹ لگا کے سنتا تھا اور اپنا کام جو کرنا ہے وہ کرتا تھا. کام کرتے کرتے علماء کے بیان سنتے ہوئے وہ علماء کیا بول رہے، اگر ان کی بات، وہ کوئی آیت بول رہے، کوئی حدیث بول رہے، کوئی مثال دے رہے، تو وہ مثال مجھے بھی کل رات کو تقریر میں دینا ہے، یہ اچھا سمجھا ہے بولے تو فوراً اپنا کام روک کے جیب سے پین نکال کے پیپر نکال کے ایسا لکھ کے رکھ لیتا تھا. یا نہیں تو وہ ٹائم لکھ کے رکھ لیتا تھا، بعد میں فرصت سے سنوں گا، 4 منٹ 30 سیکنڈ پہ یہ بات آئی، مجھے بعد میں سننا ہے، ایسا ٹائم لکھ کے رکھ لیتا تھا. پھر جب میرا ناشتے کا ٹائم ہوتا تھا، صبح 9 بجے سے لے کے 9:30 بجے تک ہمارے کو ناشتہ کرنے کا ٹائم دیتے تھے، سمجھ رہے؟
تو یہ 9 بجے سے 9:30 کا جو آدھا گھنٹے کا ٹائم تھا، تو میں جیسے ہی 9 بج گئے فوراً دوڑتا تھا میرے کمرے میں جا کے، جیسے ہی لاک کھولا پہلے جا کے میرا جو کمپیوٹر تھا کمپیوٹر کا بٹن آن کرتا تھا۔ آپ کو بھی معلوم ہے کمپیوٹر کھلنے میں 1-2 منٹ تو لگیں گے، ہے نا، اور سلو ہے تو 5 منٹ تو لگ جائیں گے۔ تو بہرحال پہلے اس کے بٹن کو آن کر کے حمام میں جا کے ہاتھ دھوتا تھا۔ ہو سکتا ہے میں پہلے جا کے ہاتھ دھو کے، پیر دھو کے، منہ دھو کے آرام سے آ کے کمپیوٹر چالو کرتا، لیکن کیونکہ میرے ہاتھ منہ دھونے تک کمپیوٹر چالو ہو جاتا، یہ 2-3 منٹ بھی میرے ضائع نہیں ہونا، یہ سوچ کے پہلے بٹن آن کر کے جا کے منہ دھو کے آتا تھا۔ میں آئے تک کمپیوٹر ریڈی رہتا تھا، سیدھا سی ڈی ڈال دیا، ناشتہ ادھر ایک پراٹھا جو کھاتے ہیں وہاں پر زیادہ تر ایک پراٹھا کھاتے ہوئے سامنے توصیف الرحمان یا جلال الدین قاسمی کسی عالم کا تقریر سنتے ہوئے میں کھاتا تھا۔ تو یہ ہوتا، کسی کو علم حاصل کرنے کی جب تڑپ رہتی ہے نا، تو وہ تڑپ کے لیے اپنا وقت ایسا نکال دیتا ہے۔ یہ ایسے ہی آج میں جو آپ کے سامنے ٹھہرا ہوا ہوں، بغیر محنت کے نہیں ٹھہرا، سمجھے؟ وقت کی اگر بربادی کر دیتا تو یہ تمام چیزیں مجھے بھی حاصل نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ تو ایسا ہم وقت کو استعمال کرتے تھے۔ پھر ذرا بھی ٹائم ملا، اقبال کیلانی کا پورا سیٹ میرے پاس ابھی بھی پڑا ہوا ہے، آپ لوگوں کو بھی میں ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں، جو بھی تقریر کرنا چاہتے ہیں، علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اچھے مقررہ بننا چاہتے ہیں، آپ وہ کتابیں پڑھو۔ علم کتابیں پڑھ کر علماء کی صحبت میں رہ کر حاصل کریں گے، بہترین علم ہوگا۔ بغیر کتاباں پڑھے کے ہم حاصل کریں گے تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اچھی آپ مقررہ بن سکتی ہیں، یا آپ کو اتنا علم حاصل نہیں ہوتا۔ تو وہ کتابیں پورا سیٹ، جب کتاب سٹارٹ کرتا میں اقبال کیلانی کا آج بھی میں کسی کو پڑھنے کے لیے دیتا ہوں، 1 مہینہ لگا دیتے لوگ، پڑھتے نہیں، ایک کتاب چھوٹی سی کتاب رہتی ہو 100-150 پیجز کی، 1 مہینہ لگا دیتے، میں خالی 4-5 دن میں ختم کرتا تھا ایک اقبال کیلانی کی کتاب۔ یہ پورا کام کر لیتے ہوئے کتاب پڑھتا تھا میں 4-5 دن میں ایک کتاب مکمل۔ آج بھی ہے میری کتابیں یہیں پر، جو میں 2008-2009 میں جو پڑھے سو کتاب ہے، میرے روم نمبر کے ساتھ لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ تو اس میں میں پڑھتے ہوئے کیا کرتا تھا، وہی پھر جیسے ہی کتاب پڑھ رہا ہوں، پڑھتے پڑھتے کوئی آیت ہے جو کہ مجھے ضروری ہے، ابھی وہ کام آنے والی ہے، میرے دوستوں کو سنانا یہ ضروری ہے، اس آیت کے اوپر پین سے ایک ٹک مار کے رکھ دیتا تھا۔ حدیثیں تو کئی ہیں، پڑھتے پڑھتے جو حدیث بھی سامنے آئی جو کہ مجھے اب بولنا ہے، اس حدیث پہ ٹک مار کے رکھ دیتا۔ وہ ٹک مارے سو کتابیں آج بھی میرے سامنے ہیں۔ پھر وہ ٹک مار کے رہے سو کتابوں کو لے کے جا کے پھر گھر میں بیٹھ کے جب فرصت سے رہتا ہوں، پھر نوٹ بک میں لکھ کے یاد کر کے آ کے لوگوں کے سامنے تقریر کرتا تھا۔ تو یہ ایسا تم صحیح استعمال کرو، یہ مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، میں جیسا استعمال کرا صحیح وقت کا، آپ کو بھی وہی بول رہا ہوں میں۔ اگر وقت کا آپ صحیح استعمال کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ دنیاوی چیزیں یہ ضرورتیں ہیں، کھانا کھانا ہماری ضرورت ہے، نہانا ہماری ضرورت ہے، واش روم جانا ضرورت ہے، بیوی بچے دوست فرینڈ سہیلیاں ماں باپ یہ تمام ہماری ضرورتیں ہیں۔ ضرورتوں کے لیے جتنا وقت دینا اتنا دو۔ آپ کا مقصد، آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، اس کے اوپر آپ کا فوکس ہونا، اس کے لیے آپ کا زیادہ وقت ہونا۔ آج لوگ اس بات کو نہیں سمجھے، اسی لیے وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ آج ضرورت کیا ہے نہیں معلوم، مقصد کیا ہے نہیں معلوم، اس لیے کیا کر رہے، بچے سامنے آ گئے تو ہاں بچوں سے محبت، پوری زندگی خالی بچوں کو دیکھتے ہوئے گزار لے رہے۔ بیوی ہے تو شوہر کی محبت میں، شوہر ہے تو بیوی کی محبت میں، یا نہیں تو فرینڈس ہے تو ایک دوسری کا، ہاں میرے فرینڈس ہی سب کچھ ہے۔ اب فرینڈس کے ساتھ بات کرو، گھنٹے گھنٹے بات کرو، اپنے بہنوں سے بات کرو، گھنٹے گھنٹے بات کرو، یہ مقصد ہے، تمہاری بہن سے بات کرنا مقصد ہے آپ کا۔ ضرورت کے حد تک خیر خیریت پوچھنا یہ ضرورت ہے، اس کو اتنا ہی رکھو۔ مقصد آپ کا پڑھنا ہے، زندگی میں کچھ کرنا ہے، کچھ آگے بڑھنا ہے، کچھ تبدیلی لانا ہے، اپنے اندر تبدیلی لانا، اپنے معاشرے کے اندر تبدیلی لانا، کوئی سوسائٹی میں چینج لانا۔ زمانے کے ساتھ میں بھی بدلنا نہیں، یہ مسلمان نہیں ہوتا۔ زمانے کو بدلنا یہ مسلمان کا ایم ہونا، یہ رہنا ہماری فکر۔ سب کیسا بہ رہے تو ہم بھی ان کے ساتھ بہ جائیں گے، سب کیسا چل رہے تو ویسا چلیں گے، نہیں۔ سب اگر غلط راستے پہ چل رہے تو ان کو سیدھے راستے پہ لانے کی میں کوشش کرنا، ایسا ایک عزم رہنا آپ کے اندر۔ یہ بات صرف آپ کے دینی معاملات میں نہیں، دنیاوی معاملات میں بھی۔ آپ کالج پڑھ رہے ہوں گے، آپ کوئی ڈگری حاصل کر رہے ہوں گے، ہر چیز میں آپ کا مقصد رہنا، میرا مقصد، میرا ٹارگٹ یہ ہے، مجھے پاس ہونا ہے، مجھے اتنے مارکس لانا ہے، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، تو اب اس کے لیے زیادہ وقت ہوگا، آپ کے موبائل کے لیے وقت نہیں ہوگا۔ تو یہ بربادی ہے، یہ آپ مت سمجھو کہ اس کے ساتھ آپ کا ٹائم پاس ہو رہا ہے، یہ آپ کو برباد کر دے گا، آپ کو نہ دنیا میں کامیاب ہونے دے گا، نہ دین میں، نہ آپ کے گھریلو معاملات میں، کس میں بھی کامیابی نہیں ہونے۔ اس کو جتنا وقت دینا ہے صرف اتنا دو، اس کو ضرورت سمجھ کے استعمال کرو، بس یہ ضرورت ہے، ہو گیا میرا کام ختم، اب میرا کام پڑھنا ہے، لکھنا ہے، یاد کرنا ہے، یہ آپ کا ٹارگٹ رہے گا۔ اگلے 3 دن اس چیز کو آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاں،
اور یہ وقت کی اہمیت پہ جو بھی میں تمہیدی باتیں بولا اچھی طرح یاد رکھو، تمہارے فیوچر میں بہت کام آنے والی چیزیں یاد رکھو، بہت کام آئیں گے اگر آپ اس کو. آپ کل کے دن آپ بچوں کی ماں بننے والی ہے، آپ اپنے ایک گھر کو سنبھالنے والی ہے، جو بھی کرنے والی ہے اس میں آپ سکسیس ہونا بولے تو آپ اپنے ایم کو پہلے، اپنے ٹارگٹ کو پہلے سمجھو کیا کرنا ہے، اس کے حساب سے کرو، بڑے بڑے کارنامے آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. دیکھو اسکول اور کالج کے اسٹوڈنٹس کے جو مسائل ہیں، بہت سارے مسئلے ہیں جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے میں ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، جیسا کہ کل بھی اس کے بارے میں تھوڑا سا سمجھایا تھا. اللہ تعالیٰ سورہ ملک اور آیت نمبر 2 میں کیا کہتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے آیت. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہم کو یہ زندگی دیا، اللہ تعالیٰ ہم کو اس دنیا میں بھیجا، کس لیے بھیجا؟ کس لیے بھیجا؟ آزمانے کے لیے. ایک تو ہمارا امتحان، آزمائش کا مطلب امتحان ہے. اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہ رہا اور یہ دیکھنا چاہ رہا کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. یہ ہماری زندگی کا دوسرا مقصد ہے. جیسا کہ میں بتایا، پہلا مقصد کیا تھا؟ کل بولے تھے نا، ہماری زندگی کا پہلا مقصد کیا ہے؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا. اللہ کی عبادت کرنے کے لیے ہم اس دنیا میں آئے، وہ پہلا مقصد تھا. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے اچھے عمل کون کرتا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنے کے لیے ہم کو اس دنیا میں بھیجا. تو اب آپ خود سوچنا، اب اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہم کو، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیجا ہی آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، کون کیسے عمل کر رہا. اگر ہمارے عمل خراب ہوں گے، غلط ہوں گے تو پھر پکڑے جائیں گے. تو مجھے صرف کرنا ہے تو اچھا کام کرنا ہے. یاد رکھ لو، زندگی میں صرف کریں گے تو اچھا کام کریں گے، ورنہ خاموش رہیں گے. ٹھیک ہے. اب دنیا میں ہم نیکی کرنے کے لیے آئے نا، اللہ تعالیٰ اچھے کام کون کرتا ہے یہ دیکھنے کے لیے بھیجا بول کے بولا. تو اب ہم دنیا میں نیکی کرنے کے لیے آئے، نیک کام کرنے، اچھے کام کرنے کے لیے آئے. لیکن اس اچھے کام سے روکنے کے لیے کچھ رکاوٹیں ہیں. نیکی کے کام سے ہم نیکی کرنا چاہ رہے تو کئی رکاوٹیں ہیں. ان رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ کیا ہے؟ جب بھی ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو ایک سب سے بڑا رکاوٹ ہمارے سامنے آتا ہے، روکنے کی کوشش کرتا ہے شیطان. ٹھیک ہے نا. ایک شیطان ہے جو رکاوٹ ڈالتا ہے. اور دوسری رکاوٹ کیا ہے؟ خواہشات. ہمارا نفس، ہمارے کئی خواہشات ہوتے نا، جیسا کہ میں کل بتایا تھا، نیند کی خواہش ہے ہماری، روکتا ہے شیطان. اور ہمارا نفس بھی بولتا چلو سو جاؤ جی، ابھی کہاں نماز پڑھیں گے، ہے نا. اور نفس ہی بولتا، ہمارے خواہشات ہی بولتے غلط کام کریں گے، ادھر گھومیں گے، ادھر چلیں گے، برقع اتاریں گے عورتوں کے لیے، جو بھی ہے. بہرحال نفس ہے جو رکاوٹ ڈالتا ہم کو نیکی کے کام کرنے میں. ٹھیک ہے. پھر تیسرا سوسائٹی، ہمارا معاشرہ ہے نا، ہمارا خاندان، ہمارا ماحول، ہمارا کلچر، ہمارا علاقہ، اور ہمارے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ملک. یہ تمام چیزیں نیکی کے کام میں رکاوٹ بنتی ہیں. سنو میری طرف غور سے، اچھی طرح دیکھو، یہ تمام چیزیں رکاوٹ ہے نا. جیسا کہ ہم کوئی اچھا کام کرنا چاہ رہے لیکن ہمارا علاقہ، ہماری سوسائٹی، ہمارا ماحول ویسا نہیں ہے. مثال کے طور پر ہمارے علاقے، ہماری سوسائٹی میں شادیوں میں بھی برقع پہن کے جاگ کے کھانا کھا کے آنے کا ماحول نہیں ہے، وہ طریقہ نہیں ہے. تو ہم اگر اکیلے ویسا چلے جائیں گے تو لوگوں کی طرف سے رکاوٹیں آتی. کئی لوگوں کو تو گھر والوں کی طرف سے ہی رکاوٹیں آ جاتی. ماں باپ ہی منع کرتے کہ یہ کون سا طریقہ ہے بیٹا، سب لوگاں کیسا چل رہے ویسا ہمارے کو چلنا پڑتا، سب لوگاں کیسا کر رہے ویسا کرنا پڑتا. ہمارے خاندان والے، رشتہ دار آ کے وہ بولیں گے یہ کون سا طریقہ ہے، شادی میں بھی آ کے برقعے میں بیٹھتے کیا، سمجھ رہے. تو ایسا بہرحال ہمارے کئی مسائل میں ہماری سوسائٹی، اور کئی سوسائٹیاں یا کئی گاؤں میں، علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ سب کے سب شرک کرنے والے ہیں، سب کے سب درگاہ پرست ہے، تعویذ بننے والے ہیں. اگر ہم اکیلے نہیں جائیں گے، سب کے سب بدعتی کھانے، شرکیہ کھانے، فاتحہ وغیرہ دینے والے ہیں. ہم اکیلے اگر نہیں کھائیں گے، سب کے سب بدعتی دعوتوں میں جانے والے ہیں، ہم اکیلے نہیں جائیں گے،
تو پھر ہمارے لیے وہاں پر رکاوٹ بنتی ہیں، ہمارے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لوگ چھیڑتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہ تمام ہمارے لیے رکاوٹیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ملک بھی ایک بہت بڑا رکاوٹ بنتا ہے، کئی چیزوں کے لیے کئی جگہ پر پابندیاں ہیں آج ہمارے لیے بھی، آپ سب اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایسے بے دین لوگوں میں رہ کر دین پر عمل کرنا بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے۔ بے دین لوگوں میں رہ کر، بے دین ماحول میں رہ کر دین پر عمل کرنا یہ بہت مشکل کام بھی ہے، بہت بڑا چیلنج بھی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کر لینا، یہ حدیث بھی میں وہی 2008-2009 میں سب سے پہلے میں یہ پڑھا، اسی وقت دل میں ایسا بیٹھ گیا کہ بس جو بھی ہوگا اللہ اس حدیث کے مطابق ہو رہا ہے، اس پر اب ہمیں عمل کرنا ہے۔ کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری زمانے میں یا قیامت سے پہلے ایسا دور آئے گا، ایسا وقت آئے گا، اس وقت دین پر عمل کرنا ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے برابر ہوگا۔ کیا بولے؟ دین پر عمل کرنا، بولیے آپ، کس کے برابر؟ ہاتھ میں انگارہ پکڑنا، یعنی انگار کا کھڑا جو ہوتا ہے نا، ہاں وہ ہاتھ میں پکڑنے کے برابر ہوگا دین پر عمل کرنا۔ تو آج جیسے کہ میں مثال ہمیشہ دیتا ہوں، سود سے بچنا ہو، زنا سے بچنا ہو، رسم و رواجوں سے، بے پردگی سے، ان تمام چیزوں سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا نا۔ تو اللہ کے رسول اسی وقت بتائیے، یہ حدیث یاد کر لینا، اللہ کے رسول تو 1450 سال پہلے بتا دیے ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے برابر ہے۔ بولے ٹھیک ہے، پھر بھی میں پکڑنے کے لیے تیار، لیکن دین پر ہی مجھے عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جیسا کہ ابھی میں بتا رہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایسے ماحول میں رہ کر دین پر عمل کرنا جب مشکل ہے، تو ہمارے لیے آج بھی بہت بڑا یہ امتحان ہے، لیکن اس امتحان میں ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ امتحان ہوتا ہی مشکل ہے نا، امتحان آسان تو نہیں ہوتا، امتحان دیکھتے ہوئے لکھنے کی چیز تو نہیں ہوتی، امتحان ہے ہی مشکل۔ تو ایسے امتحان میں ہمیں کامیاب ہونے کی کوشش کرنا ہے۔ لیکن نہیں مول صاحب، اب ہم کیا کریں گے؟ ہم اکیلے ہیں، ہم اکیلے بولے تو سنتے کیا، ہم اکیلے بولے تو چلتا کیا، ہم اکیلے کرے تو ہوتا کیا۔ اس طرح ہم اپنے آپ کو ہی ایسے نیگیٹو باتیں سوچ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب سب کیسے ہیں ویسا ہی ہم رہیں گے، تو پھر ان میں اور ہمیں کیا فرق رہ گیا؟ تو اسی لیے بولتا ہوں میں سب کے جیسا نہیں رہنا۔ یہ حدیث یاد کر لینا، ہاتھ میں انگار کا کھڑا پکڑنے کے برابر ہے۔ میں دعوت دین کا کام کروں، میں نیکی کا کام کروں، میں دین پہ عمل کروں، میرے لیے رکاوٹیں ہوں گی، میرے لیے لوگ تانے دیں گے، مذاق اڑائیں گے، میرے اپنے گھر والے میرے خلاف ہوں گے، لیکن مجھے کام کرنا ہے۔ میرا ٹارگٹ ہے میں اللہ کے دین کو بلند کروں، قرآن و سنت کی باتیں جو بھی میں یہاں پر سیکھی، آپ لوگوں کا یہ ٹارگٹ ہونا، جو بھی ہم یہاں سیکھے جا کے بتائیں گے، کم از کم میرے اپنے گھر والوں کو میں جہنم کی آگ سے بچا لوں، کم از کم۔ اب مجھے بتاؤ، اگر آپ اکیلے یہاں پر آئے، قرآن و سنت پہ عمل کر رہے، آپ اگر نمازی بن گئے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ، ورنہ کئی لوگ تو سالہ سال مدرسوں میں بھی پڑھتے ہیں، بے نمازی کے بے نمازی رہتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے۔ کئی لوگ دین کی مجلسوں میں جاتے ہیں، مہینے چلے آتے ہیں، پھر آنے کے بعد بے نمازی کے بے نمازی بنتے ہیں۔ اب یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ آپ یہاں سے جانے کے بعد نماز پڑھیں گے، پردہ کریں گے، توحید پہ عمل کریں گے، اچھے اخلاق والے بنیں گے یا نہیں بنیں گے۔ ہماری کوشش تو ہم پورا کر رہے ہیں، اب باقی آپ کی مرضی۔ لیکن یہاں سے جانے کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ مجھے بتاؤ، آپ گھر جانے کے بعد آپ کی امی کو بخار آئی ہے، آپ کی بہن کو بخار آئی، کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، کم از کم بخار ہی سمجھو، کیا آپ خوش رہیں گے؟ مجھے جواب دو، زبان سے بولو، آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے ان کے لیے؟ آپ کی امی کو بخار آئی، بستر پہ ہیں، آپ وہ نہیں نہ پکا سکتی ہے، نہ کھڑے ہو سکتی ہیں، بہت مشکل ہے، آپ کیا کر سکتی ہیں بتاؤ مجھے؟ ہاسپٹل لے جائیں گے، اور کیا کریں گے؟ جی خدمت کریں گے ماشاءاللہ، ہاں کھانے کا قریب لے کے جا کے کھانا کھلائیں گے نا، نہیں کھا رہے تو پانی پلائیں گے، سر میں درد ہو رہا تو سر دبائیں گے، ہاتھ پیر دبائیں گے، کچھ تو خدمت کریں گے نا۔ چلو ٹھیک ہے، امی ہے، بخار آئی، جسم درد کر رہا، پلنگ پہ پڑی ہوئی، مجھے کیا آپ خوش رہیں گے؟ نہیں۔ امی کی تکلیف برداشت ہوتی کیا؟ ابا کی تکلیف برداشت ہوتی کیا؟ نہیں ہوتی۔ یہ تو دنیا کی تکلیف ہے، 2-4 دن میں بخار کم ہو جاتی، لیکن یہ تکلیف آپ سے برداشت نہیں ہوتی۔ مجھے بتاؤ، کل قیامت کے دن اگر آپ کی امی، آپ کے ابا، آپ کی دادی، آپ کے نانی، آپ کے خالہ، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کا شوہر، کوئی بھی آپ کا بچہ، اگر قیامت کے دن اللہ نہ کرے آپ تو نمازی، آپ تو توحید پر سب کچھ ہے، لیکن یہ آپ کے گھر والے اگر جہنم میں چلے جائیں، کیا آپ کو برداشت ہے؟ کیا آپ کو خوشی ہوگی؟
دنیا میں تھوڑی سی تکلیف ہے بخار کی تو آپ برداشت نہیں کرے، قیامت کے دن آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی امی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے، آپ کو برداشت ہوگا کیا؟ آپ سکون سے رہ سکتے کیا؟ اللہ کے ایک رسول ابراہیم علیہ السلام ہے نا، توحید پرست مواحدوں کے امام ابراہیم علیہ السلام، اپنے آنکھوں کے سامنے باپ کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھیں گے۔ کل جہنم میں جب اللہ تعالیٰ ڈال دے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تڑپیں گے نا، اللہ میرے ابا ہے، اللہ میرے ابا کو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کیا بولیں گے؟ کیا بولیں گے؟ اے ابراہیم، یہ مشرک ہے، یہ مواحد نہیں ہے، تو ان کے لیے دعا نہیں کرنا، دعا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ بھی ایک بجو، ایک جانور ہے، وہ جانور کی شکل بنا کے ابراہیم علیہ السلام کے ابا کو نکال کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو ہمارے رونے سے، ہمارے پکارنے، چیخنے، چلانے سے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سن کے ہماری امی، ہمارے ابا کو جہنم سے بچا سکتے نہیں نا؟ تو کیا کرنا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا ان کو جہنم کے بچانے سے؟ ان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے نا۔ قوا انفسکم و اہلیکم نارا، کل ہی پڑھے تھے نا۔ کب کوشش کریں گے ان کے لیے؟ مرنے کے بعد کچھ کوشش کرے تو ہوتا کیا؟ نہیں، امی ابا دادی دادا چلو چلے گئے، جانے کے بعد ہم قرآن پڑھتے ہوئے ان کو ٹرانسفر کرتے، ثواب ملیں گا کیا؟ نہیں ملیں گا۔ کوشش اب کرنا ہے۔ اگر آپ اب نمازی ہے تو آپ کی امی کو، آپ کے ابا کو ابھی سے بولو نماز کی ترغیب دیں گے۔ اگر امی ابا ابھی بھی درگاہ، تعویذ، گنڈے، فاتحہ ان تمام چیزوں میں ہے تو ابھی سے ان کو نکالنے کے لیے کوشش کریں گے نا جی۔ آپ کی سہیلی ہے نا، کم از کم سہیلیوں سے کتنی محبت ہوتی جی، زندگی بھر سہیلیوں سے بات کرتے ہوئے رہتے، سہیلیوں سے ملے تو خوشی ہوتی، صحبت رکھتے، تمام چیزیں۔ وہ سہیلی اگر آج بھی شرک میں مبتلا ہے، لیکن آپ یہاں آ کے یا پھر کسی اور جگہ سے علم حاصل کرے، آپ توحید پرست تھے، آپ کی سہیلی شرک کر کے اگر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ جہنم میں چلے گی، آپ کو خوشی ہوگی؟ تو صحیح محبت یہ ہے، صحیح محبت یہ ہے کہ اگر آپ کو حقیقت میں آپ کے اپنے سہیلیوں سے، رشتہ داروں سے، گھر والوں سے محبت ہے تو ان کو دنیا کی تکلیف سے دور کرنا تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے زیادہ فکر آپ کو ان کو آخرت کی تکلیف سے بچانے کی ہونی چاہیے۔ کون سی فکر ہونا بولا؟ آخرت کی تکلیف سے ان کو بچانے کی فکر ہونا۔ تو آخرت کی تکلیف سے بچائیں گے کیسے؟ جب آپ خود بچیں گے۔ آپ بچنے کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، تمام چیزیں آ رہی ہے، تو اسی لیے میں بول رہا ہوں یہ سب صرف تمہیدی باتیں ہی ہیں، میرے یاد رکھو۔ تو وہ علم حاصل کریں گے، یہاں پر بیٹھ کر آپ ٹائم پاس کرتے ہوئے نہیں۔ ٹائم پاس کریں گے تو وہ علم نہیں آتا۔ ہم ہماری زندگی کا 12-15 سال کا پورا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے سامنے لگا رہے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرو، اگر ٹائم پاس کی باتیں بول کے چلے جانا ہوتا تو میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، خالی ٹائم پاس یوں پڑھ کے چلے جاتا ہوں میں آپ کو۔ میں ایک تکلیف سے بول رہا ہوں، ایک درد سے بول رہا ہوں، اندر سے، ہمارے معاشرے کے حالات دیکھتے ہوئے، اس لیے اس تکلیف کو آپ بھی محسوس کرو، محنت کرو، کوشش کرو، اس وقت کو ضائع مت کرو۔ تو میں کیا بول رہا تھا؟ آخری زمانے میں، حدیث بولے نا، آخری زمانے میں دین پر عمل کرنا کس کے برابر ہے؟ ہاتھ میں انگارہ پکڑنے کے برابر ہے۔ آپ اونچی آواز میں اچھی جواب دو، آپ انشاءاللہ میں بھی اچھا آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ تو دیکھو، ہم اکیلے ہیں، بولتے ہیں نا آج لوگ، وہاں سے بات شروع ہوئی تھی یہ تمام، ہم اکیلے ہیں، ہم کیا کرنا، ہمارا معاشرہ پورا بے نمازی ہے، ہمارے ماحول میں پورے شرک کرنے والے ہیں، ہم اکیلے بولے تو ہوتا کیا؟ اگر ہر آدمی ایسا ہی سوچے کہ میں اکیلا بولنے سے ہوتا کیا، بولے تو ہوتا پھر کچھ بھی نہیں ہوتا نا۔ کام جب شروع ہوتا اکیلے سے ہی شروع ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام پوری قوم میں اکیلے تھے نا، مواحد۔ اس وقت پوری دنیا میں توحید پرست صرف اکیلے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ ان کے ماحول، ان کے معاشرے میں، ان کے گھر میں تھا نا بھائی، باپ کون تھا؟ کیا کرتا تھا ان کا باپ؟ بتوں کو بناتا تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، گھر میں خود شرک کرنے والے، ماحول، خاندان، دوستاں، معاشرہ، وہی معاشرے میں پلے بڑے نا، سب کے سب بت پرست تھے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام یہ بولے، اللہ میں اکیلا ہوں، کیا ہو سکتا؟ بولے کیا کوشش کرے کہ نہیں اپنی طرف سے؟ پہلے باپ کو سمجھائے، پھر بعد میں ماحول، معاشرہ، سوسائٹی کو سمجھائے، مثال دے کے سمجھائے، بادشاہ کو سمجھائے، ہر جگہ آزمائش۔ اب وہاں سے اچھا، تم جب حق بات بولتے تو کیا آپ کے لیے پھول کے ہار پہنائیں گے لوگ؟ بولو جی، آپ کے لیے نرم قالین بچھا دیں گے؟ جب یہ باتیں بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ آپ کو تانے دیں گے نا،
تکلیف ہوں گی نا آپ کو، باتیں بولیں گے نا، ارے بچی دیکھو خالی 5 دن کہیں جا کے آ گئی، اب بڑی بڑی باتیں کر رہی، ہم کو سمجھانے لگ گئی، ہمارے سامنے تو کتنی بولتے نا ایسے باتیں، ہم تو اتنے دن سے ہمارے کو نہیں معلوم ہے سو تمہارے کو معلوم ہے کیا، نئے نئے باتیں سکھا کے آ گئے، تم لوگ سیکھ کے آ گئے، خاموش بیٹھو، ہمارے سامنے مت بولو، یہ تمام چیزیں آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کے لیے نمونہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آپ کے لیے نمونہ۔ سب سے پہلے توحید کی دعوت مکہ میں اکیلے تھے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بعد میں لوگ جڑتے گئے نا، تو میں اکیلا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں بولے تو کچھ ہوتا نہیں ہوتا، میں اکیلا ہی ہوں لیکن میں کوشش کروں گا تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہوتا، اللہ تعالیٰ مدد کرتا، میری نیت ہونا کچھ کرنے کی اچھے کام کی تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو جوڑتا۔ اس نیت کے ساتھ کام کرو، اس نیت کے ساتھ کام کرو۔ ابھی میں وقت کی اہمیت پہ جتنی تمہیدی باتیں بولا وہ تمام چیزیں یاد رکھ لو آپ، ٹھیک ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام اکیلے تھے، تو ہمارے لیے جیسے کہ میں بول رہا تھا، ایک رکاوٹ شیطان کی بھی ہے، ایک رکاوٹ اپنے نفس کی ہے اچھے کام کرنے کے لیے، ایک رکاوٹ ماحول، معاشرہ، سوسائٹی، ملک، یہ تمام رکاوٹیں ہیں۔ تو ایسے رکاوٹوں کے باوجود بھی ہمیں نیکی پہ عمل کرنا ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ اور دوسری طرف ایک ماحول وہ ہوتا ہے جو سب اسلامی ماحول ہے، وہاں پر عمل کرنا آسان ہے۔ جیسا کہ سعودی عرب جائیں گے آپ، نماز پڑھنا کچھ مشکل، برقع پہننا، پردہ کرنا کچھ مشکل، روزے رکھنا مشکل، کوئی روکنے والا ہے آپ کو؟ کوئی روکنے والا نہیں۔ تو ایک ماحول پورا اسلامی ہے، ایک ماحول پورا نمازی لوگوں کا ہے، پورا توحید پرستوں کا ہے، پورا پردہ کرنے والوں کا ہے، ان کے ساتھ مل کے اچھے کام کرنا بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن جہاں ماحول پورا غلط ہے اس میں مجھے نیکی کرنا بہت بڑا امتحان ہے میرے لیے، یہ بہت بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے حالات میں ہی ہم کو نیکی پہ عمل کرنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اسلامی ملک نہیں ہے، نہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، نہ مسلمان علاقوں میں دین کی طرف رجحان ہے، نہ ماحول ہے، نہ ادارے ہیں۔ دیکھو، ایک تو ہمارا ملک بھی اسلامی نہیں ہے، پھر بھی اس کے باوجود بھی ہمارا ملک بہت بہتر ہے، پھر بھی بہتر ہے، پھر بھی ہمارے اوپر وہ پابندیاں نہیں ہیں جو ہم اسلام پہ عمل کرتے ہیں، اتنی پابندیاں تو ابھی نہیں آئی، پھر بھی ہمارے لیے اسلام پہ عمل کرنا بہت آسان ہے۔ تو ملک نہیں ہے لیکن پھر بھی مسلمانوں کی اکثریت بھی نہیں ہے، اور جہاں مسلمان رہتے وہاں پر بھی دین کا کوئی رجحان ہے، ہمارے علاقوں میں دین پہ عمل کرنے کا جذبہ مکمل 100% ہم دین پہ عمل کریں گے بولے سو جذبے والے کتنے لوگ ملیں گے آپ کو؟ بہت کم، نہ کے برابر۔ ایسے ماحول میں رہتے ہوئے آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب کیسا کر رہے ویسا کرنا ہے یا اسلام پہ عمل کرنا ہے؟ نیکی کرنا ہے۔ ہاں، اب یہ تمام تمہیدی باتیں بول کے میرا آج کا عنوان میں بول رہا تھا اسکول اور کالج میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کے مسائل۔ اب ان کے لیے ایک ماحول اسکول کا جب ملتا، ان کے لیے جب ایک ماحول کالج کا ملتا، تو وہاں تو سب کے سب اسلامی اسکول تو نہیں ہے، اسلامی کالجز تو نہیں ہے، یونیورسٹیز اسلامک نہیں ہیں، تو اب آپ کو وہاں پر ہر طرح کے لوگ ملیں گے، وہاں پر غیر مسلم بھی ملیں گے، وہاں پر عیسائی بھی ملیں گے، وہاں پر الگ الگ مذہب کے ماننے والے الگ الگ طریقے کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ اب وہاں پر جانے کے بعد آپ کے لیے کیا کیا پرابلمس ہیں، ان پرابلمس کو آپ کیسے فیس کریں گے، وہاں سے آپ کیسے نکلیں گے، یہ آپ کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ تو وہ ایک ایک مسئلہ کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے اسکول اور کالج اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ، ایک بہت بڑا پرابلم، بہت بڑا مسئلہ اگر کوئی ہے تو وہ ہے ایمان، عقیدہ اور توحید کا مسئلہ ہے۔ آج کے ہمارے معاشرے میں اسکول اور کالجز میں جانے کے بعد بہت بڑا مسئلہ ہمارے لیے ہمارے ایمان کو بچانا، توحید پہ قائم رہنا اور ہمارے عقیدے کو مضبوط رکھنا، یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ جیسا کہ آج اسکول میں جاتے ہی بچپن سے ہی کانوینٹ اسکولس میں، بلکہ آج گورنمنٹ اسکولوں میں بھی یہی حالت ہے، بچپن سے ہی کیا کر رہے ہیں؟ پریئر کے نام پہ شرک، پریئر کے نام پہ شرک ہو رہا ہے، چاہے وہ بت پرستی کروائی جا رہی ہے، تصویروں کے سامنے جھکنا سکھایا جا رہا ہے، یا کوئی منتر سکھائے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور کبھی ان کے اپنے تیوہار جب ہوتے ہیں تو ان کے تیوہار اسکول میں منائے جا رہے ہیں۔ بولو یہ سب ہو رہا کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہا نا؟ یہ سب تو دیکھے ہوں گے نا اب آپ اسکولوں میں یہی ہو رہا۔ حالانکہ جب ہم لوگ پڑھتے تھے
2010 کی بات ہے. اس وقت یہ تمام چیزیں تو نہیں تھیں. خاص طور سے گورنمنٹ اسکولس میں کبھی کسی بھی مذہب کا مذہبی عید، مذہبی تیوہار اسکولس میں منایا نہیں جاتا تھا. نہ کرسمس ڈے منایا جاتا تھا، نہ گنیش چترتھی منایا جاتا تھا، نہ بدکما منایا جاتا تھا، نہ کوئی اور چیز. مذہب سے اسکول کا لینا دینا کچھ بھی نہیں تھا. اسکول کی تعلیم جو ہوتی تھی وہ اسکول میں ہوتی تھی بس. لیکن آج ہر عید ان کی منائی جا رہی ہے اسکولس میں، ہے نا، ہر عید منائی جا رہی. تو اب وہاں پر ہمارا ہمارے بچوں کا عقیدہ خراب ہو رہا، شرک میں چلے جا رہے. وہ ویڈیوز آتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ اگربتیاں دے کے، ناریلاں دے کے، وہ فوٹوز کے سامنے، وہ بتوں کے سامنے پریئر کروایا جا رہا. مسلمان بچیوں کو سکھایا جا رہا وہ بچپن سے. اب مسلمان غیر مسلم کچھ بھی نہیں. اسکول میں جتنے اسٹوڈنٹس ہیں سب کو یہ پڑھنا ہے، سب کو یہ یاد کرنا ہے، بس سب برابر ہے. اب یہ چیزیں وہاں پر ہو رہی ہے. اور اسی طرح دوسرا، ذرا بڑے ہوں گے 7th 8th 9th 10th آتے ہوئے کالج میں جیسے ہی داخل ہوں گے، اب وہاں پر چلتے چلتے سبجیکٹس جو چینج ہوتے، وہاں پر آپ کو ڈاروینزم اور اسی طرح ایولیوشن تھیوری اور اسی طرح سائنس میں خدا کے انکار کرنے کی تعلیم، یہ تعلیم دلوائی جا رہی ہے. آپ کو معلوم ہے ڈاروینزم کس کو بولتے ہیں؟ بولیے نا، پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ، بولیے ڈاروین کی تھیوری کیا تھی؟ ایولیوشن کی تھیوری کیا ہے؟ کس کو بولتے؟ ہاں ماشاءاللہ رائٹ. ایسا بولیے کچھ تو بھی. تو دیکھو سائنس آج کیا، ڈاروین کی تھیوری، یہ تمام تھیوریاں جتنے بھی ہیں یہ کیا سکھا رہے؟ انسان اصل میں پہلے بندر تھا. وہ تصویر دیکھے کہ نہیں دیکھے آپ؟ ارے آپ ایسا مت رہو جی، آپ سوتے ہوئے رہیں گے تو میں بھی سو جاتا ہوں. پھر آپ کچھ تو بولنا، مجھے سننے والوں کا جذبہ کچھ اور ہے تھا. اچھے جذبے کے ساتھ سننا. آپ مجھے سلا دے رہے، پھر آپ اس طرح اگر بیٹھیں گے تو کچھ تو بھی جواب دو. آپ وہ امیج دیکھے کہ نہیں جو بندر سے انسان بنا؟ ہاں ایسا جواب دو. پہلے بندر تھا، بندر کی شکل تھی اور پیچھے دم بھی لٹکا ہوا تھا، ہے نا. پھر وہاں سے دھیرے 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 ایسا ٹھہرتے 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 اس کا دم کٹا ہو کے انہیں کیا بن گیا؟ اس کا مطلب آپ سب بندر سے نکلے. ہاں تو یہ سائنس سکھا رہا. قرآن کیا سکھا رہا؟ کیا ہم بندر سے نکلے؟ ہم کیسا نکلے؟ ہم کیسے پیدا ہوئے؟ اللہ انسان کو کیسے بنایا؟ مٹی سے بنایا. سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تعالیٰ سکھا رہا اور یہ سائنس سکھا رہا. تو آج بچوں کے ذہن میں ایسا آ رہا. اور وہ بگ بینگ تھیوری بھی سکھاتے سائنس میں. معلوم ہے بگ بینگ تھیوری کس کو بولتے؟ نہیں معلوم ہے. یہ کائنات پہلے کیا تھی؟ یہ پوری کائنات ایک بال کی طرح تھی، ایک گولا تھا بس. وہ پھٹا، جب وہ پھٹ گیا تو ایک ٹکڑا آسمان بن گیا، ایک ٹکڑا زمین بن گیا، ایک سورج بن گیا، ایک چاند بن گیا. اس طرح دنیا کا آغاز ہوا. یہ سائنس سکھا رہا. اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ دنیا کیسے بنی؟ کتنے دن میں بنی؟ 6 دن میں، ہے نا. 6 دن میں اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بنایا. زمین آسمان کو کون بنایا؟ اللہ بنایا. پوری کائنات کو کون بنایا؟ اللہ بنایا. تو اب سائنس کیا سکھا رہی؟ نہیں اللہ نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی گاڈ نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، بس ایک گولا تھا، پھٹ گیا، خود بخود ہو گیا. یہ سائنس کی تھیوری ہے. تو ہمارے بچے یہی پڑھ کے مرتد ہو رہے. جب وہ کالج کو چلے جاتے پھر اس کے بعد کی ڈگریاں حاصل کر رہے تو ہمارے بچے، مسلمان بچے اسلام چھوڑ دے رہے. یہ سکھایا جا رہا. بلکہ آج پروفیسر، جو بڑے بڑے پروفیسرز مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، انہوں باقاعدہ یوٹیوب پہ چینل بنا کے بچوں کو سکھاتے ہوئے، بورڈ پہ لکھاتے ہوئے اللہ کا، خدا کا مذاق اڑاتے ہیں. کوئی خدا نہیں ہے بول رہے، کوئی معبود ہی نہیں ہے، بس سب کچھ ایسے ہی چل گیا. جنت کا مذاق اڑا دیتے، جہنم کا مذاق اڑا دیتے، فرشتوں کا مذاق اڑا دیتے، نبیوں کا مذاق اڑا دیتے. کیا کیا نہیں بولتے وہ لوگ. ہمارے بچے ان کو پڑھیں گے، ہمارے بچے اگر ان کو دیکھیں گے اور ایسے کانوینٹ اسکول میں جائیں گے تو وہی ان کے ذہنوں میں بیٹھے گا. آپ کو ابھی میں جو بگ بینگ تھیوری بتایا، ایولیوشن کا، اور یہ جو ڈاروین کا، یہ جو چیزیں بتایا، ہمارے ٹائم پہ تو 6th 7th کلاس سے ہی یہ تمام چیزیں سٹارٹ تھی. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا، شاید آپ کے بھی ابھی سبجیکٹس میں ہے. اب وہ کون سے کلاس سے سٹارٹ ہو رہا ہے یہ تو مجھے نہیں معلوم.
تو یہ ذہن میں بیٹھنے کی وجہ سے ہمارا عقیدہ خراب ہو جا رہا، مسلمان اسلام کو چھوڑ دے رہے۔ تو یاد رکھو، ایک تو یوٹیوب کی طرف سے، ایک تو سکھانے والے استاد، لیکچرر، ٹیچر جو بھی ہے، بہرحال یہ لوگ بھی یہی چیزیں سکھا رہے، یہی چیزیں ذہن میں ڈال رہے، اور ہمارے نوجوان بھی۔ اس کا اثر کیسا خطرناک ہوا معلوم ہے نوجوانوں کے اوپر؟ ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں آج صرف نام کے رہ گئے۔ یہ تمام تعلیم کا اثر یہ ہوا کہ ہمارے اکثریت نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی صرف نام کے مسلمان رہ گئے، شناخت صرف مسلمانوں کا، آئی ڈی کارڈ، آدھار کارڈ جو بنتا، آپ کے سرٹیفکیٹ جو بنتے، وہ سرٹیفکیٹ پہ نام کے حد تک عائشہ، عبداللہ، عمر نام رہ گیا ہے، لیکن اندر سے پورے کھوکھلے ہو گئے، اندر سے پورے کے پورے کفریہ سوچ ان کے ذہنوں میں آ گئی ہے۔ اور آج اکثر نوجوان یہ بھی بولتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، ارے بھائی اختلاف نہیں کرنا، سب ایک ہی ہے، کون کس کی عبادت کر رہا تو کیا ہوا، سب ایک ہی طرف آ رہے نا، کوئی آکار بنا رہا، کوئی چراغ بنا رہا، کوئی روشنی بنا رہا، کوئی کچھ تو بھی بنا رہا، لیکن وہ بس خدا کی ہی عبادت کر رہا نا، ہم ایک نام دے کے کر رہے، انہوں ایک نام دے کے کر رہے، نام الگ الگ ہے لیکن ہم سب کرنے کا ایک ہی ہے۔ ایسا بولنے والے ہے کہ نہیں؟ آج کسی کو کچھ نہیں بولنا، سب ادھر ہی جا رہے، ہم ہمارے دین پہ عمل کرنا، انہوں ان کے دین پہ عمل کرنا، ان کے دین پہ بھی ہم جا کے وش کرتے، کھاتے پیتے سب کرتے، ہمارے عیدوں میں بھی انہوں آتے، کھاتے پیتے سب وش کرتے۔ یہ فرینڈشپ ہے، یہی انسانیت ہے، ایسا رہنا، کسی کو کچھ نہیں بولنا۔ یہ چل رہا کہ نہیں ہمارے معاشرے میں؟ ہمارے نوجوان جا کے ان کے تیوہار منا رہے کہ نہیں منا رہے؟ ورنہ ہمارے نوجوان لڑکیاں، یا حیدرآباد ہو یا جو بھی جتنے بھی ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں نا، جا کے بدکما کے سامنے ڈانس کر رہے، دکھے کہ نہیں دکھے؟ ڈی جے کے سامنے مسلمان بچے، لڑکے لڑکیاں، کالج اور ڈگریاں کرنے والی بچیاں یہ سب کرتے ہوئے نظر آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کیوں کر رہی؟ اتنی دیر سے میں جو بولا اس کا اثر ان کے ذہن پہ ہوا کہ نہیں؟ سب ایک ہی ہے، انہوں کر رہے وہ بھی صحیح، ہم جو کر رہے یہ بھی صحیح، سب صحیح۔ 5 + 5 = 10 بھی صحیح، 5 + 5 = 5 بھی صحیح، سب صحیح ہو سکتا، صحیح ایک ہی ہوتا، صحیح ایک ہی ہوتا۔ یہ سوچ آج نہیں رہی مسلمانوں کی۔ بولو یہ عقیدہ خراب ہوا کہ نہیں؟ یہ سوچ رکھنے والا جنت میں جائیں گا؟ یہ سوچ رکھنے والا مسلمان بنے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی یہ سوچ تھی؟ نہیں نا۔ تو اسکول اور کالج میں پڑھنے والے نوجوانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے عقیدے خراب ہو رہے، ایمان خراب ہو رہا ہمارا، شرک میں چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے لیے آپ اگر ایک ایکسپیریمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، سوشل ایکسپیریمنٹ، جیسا کہ بہت سارے یوٹیوب چینلز والے لوگاں جا کے پارکوں میں وہاں یہاں رہ کے کچھ لوگوں کو کچھ کوشچنس کرتے نا، ویسا جیسا کہ کل بھی میں مثال دیا نماز کے بارے میں پوچھو، ویسا ہی آج کالج سے نکلنے والی لڑکیاں، آپ کالج میں جا کے کالج سے نکلنے والی لڑکیوں سے سوال اگر کریں گے، دین کی بنیادی سوالات بھی اگر کریں گے، تو آپ مجھے بتاؤ، جیسا کہ میں کل آپ کو ایک 10 کوشچنس کرا تھا، لکھایا تھا نا، ایک 10 کوشچنس، 10 سوال، یہی 10 سوال آج ہمارے جتنے کالجز ہیں ان کالجز سے نکلنے والے لڑکیوں کو یا لڑکوں کو جا کے اگر پوچھیں گے تو آپ مجھے بتائیے کتنے % لڑکے لڑکیاں صحیح جواب دیں گے؟ بولیے کتنا %؟ آپ کے اندازے کے مطابق 10% جواب دیں گے، صحیح بات بولے، صرف 10% جواب دیں گے، باقی 90% لوگوں کو وہ جو 10 سوال کل میں لکھایا اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ کہاں ہے نہیں معلوم لوگوں کو، آج اللہ کہاں ہے نہیں معلوم، کلمے کا ترجمہ نہیں معلوم۔ ڈگری کے اسٹوڈنٹ سے پوچھو، آپ ڈگری کالجز کے سامنے جا کے ان سے پوچھ کے دیکھو، آپ کبھی اللہ کہاں ہے کا سوال کا جواب وہ لوگ نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی، یاد رکھو، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، یا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ دل میں ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ مکہ میں ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ مسجد میں ہے، تو ایسا آدمی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، ایسا آدمی بھی سچا مومن نہیں ہو سکتا، اس کا عقیدہ خراب ہے ابھی بھی۔ الرحمن علی العرش استوى، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5، رحمان عرش پر مستوی ہے، عرش کے اوپر اللہ ہے،
اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ دل میں نہیں ہے. یاد رکھو آپ اس چیز کو. ایسا بولنے والا سچا مومن نہیں ہو سکتا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5 ہے اس کا علم. اللہ کہاں ہے بولے تو صحیح جواب ہے ہمارے پاس. 90% لوگوں کو نہیں معلوم. 90% لوگوں کو یاد رکھو. کلمے کا ترجمہ کتنے لوگ صحیح دے سکتے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. یہ صحیح جواب کلمہ شہادت کا ڈگری کے اسٹوڈنٹس میں سے کتنے اسٹوڈنٹس صحیح جواب دیں گے؟ ایک 5 منٹ جی تھوڑا اللہ کے بارے میں بولو بول کے پوچھو کسی کو. ایک 5 منٹ تم اللہ کے بارے میں بولو. کتنے لوگ آپ کو اللہ کے بارے میں بولیں گے؟ اللہ اکبر کا مطلب پوچھو آپ، کتنے لوگ بولیں گے؟ نہیں ہے. میں بولا نا جیسا کہ آج ہماری صرف شناختی کارڈ جو ہے اس حد تک ہم مسلمان ہیں. ہماری اکثریت 90% اندر سے کھوکھلے ہے، عقیدے خراب ہو چکے ہیں، نام کے مسلمان رہ گئے ہیں. تو اس لیے یہ بنیادی سوالات کے جواب بھی لوگ نہیں دے سکتے. ارکان ایمان نہیں بتا سک رہے آج. ارکان اسلام نہیں بتا سک رہے آج. اسلام کیا ہے نہیں معلوم ہے آج لوگ. خالی اسلام کا مطلب نہیں معلوم. اسلام تمہارا دین اسلام بولتے نا، اسلام کس کو بولتے؟ ایمان کس کو بولتے جی؟ ایمان کیا چیز ہے؟ کس پہ ہمارا ایمان رہنا نہیں معلوم ہے. یہ انشاءاللہ میں لکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. پھر بھی آپ یہاں آئے تو ماشاءاللہ خوش نصیب ہے. آپ کو یہ بنیادی چیزوں تو یاد رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال آج یہ اسکول اور کالجز کا انتخاب ایک اسٹیٹس کا ذریعہ بن گیا ہے. اسٹیٹس کے لیے اسکول اور کالجز میں جوائن کر رہے ہیں نا. ارے آپ کون سے گورنمنٹ اسکول میں پڑھاتے؟ ارے آپ وہ چھوٹے اسکول میں پڑھاتے، ہر مہینہ 500 روپے فیس، اس میں کیا تعلیم ہوتی جی؟ ہاں ہم ہر مہینہ 3000 5000 50000 اسٹیٹس یہ اسکول میں ہم ہمارے بچوں کو پڑھاتے. معلوم ہے بول لیتے نا لوگ شان سے. حالانکہ وہ اسکولوں کی حالت کیا ہے؟ بد سے بدتر ہے، بد سے بدتر. اب عقیدے پورے خراب. کوئی ماں باپ کو فکر نہیں ہے، کوئی ماں باپ کو فکر نہیں ہے. میں ہمارے بچوں کو جس اسکول میں پڑھاتا ہوں، ایک کوئی پروگرام ہو رہا تھا بیچ میں، وہ ہمیشہ ہوتے ہیں نا بھائی، ٹیچرز ڈے کے نام پہ، چلڈرنس ڈے کے نام پہ کوئی کلچرل پروگرام کرتے، فیئر ویل پارٹی، پتہ نہیں کیا کیا، یہ تمام چیزیں، فریشرس ڈے، اینول ڈے، یہ تمام چیزیں ہوتے رہتے اسکول اور کالجز میں. ایسا ہی کوئی پروگرام تھا. بچے آ کے بولے اللہ کے فضل سے میں بچپن سے گھر میں بھی ٹی وی میوزک کا سسٹم نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے بچوں کو کبھی گانے سننے کا آج تک شاید سوائے کبھی موبائل دیکھ لیتے وہ ریلز اور سٹیٹس میں، وہ بھی کبھی اتفاق سے دیکھ لیے تو دیکھ لیے، لیکن کوئی اگر دیکھا تو ہمارے گھر میں میوزک سننے پہ پابندی ہے، کوئی نہیں سنتا ماشاءاللہ. ہمارے بچوں کو گانے گانا نہیں آتا. اور یہی اثر ہے کہ جب وہ گئے اسکول میں، ہمارے بچے آ کے بولے ابو اسکول میں گانے لگا کے ڈانس سکھا رہے، اسکول میں ڈانس سکھا رہے بول کے جب میرا بچہ آ کے مجھے بولا تو میں فوراً گیا اسکول میں، جا کے پوچھا کہ آپ یہاں پر ڈانس سکھا رہے؟ تو اسکول کے ذمہ دار پرنسپل میڈم مجھے بول رہے تھے کہ کیا کریں، یہ بھی ہماری ایک مجبوری ہے. حالانکہ ہم فلمی گانوں کو اوائڈ کر کے کچھ گانے تھوڑے بہت لگا کے تھوڑے بچوں کو ہم سکھا رہے، اس لیے کہ مسلمان بچوں کے ماں باپ آ کے ہمارے کو زبردستی کر رہے. میڈم آپ کے اسکول میں کوئی پروگرام ہی نہیں ہے، دوسرے اسکولوں میں تو اچھے پروگرامز ہو رہے، اچھے ڈانس سکھا رہے، گانے سکھا رہے، ہمارے بچوں کے لیے کوئی ایکٹیویٹی نہیں رکھتے. کہ آپ اس طرح ہمارے اوپر دباؤ ڈالنے کی وجہ سے ہم مجبوراً یہ پروگرام رکھ رہے بول کے بولے. یہ مسلمانوں کی حالت ہے. دیکھو یہ ہمارے اپنے مسلمانوں کی حالت. مسلمان چاہ رہا کہ ہمارے بچے ناچیں، عقیدے خراب ہے، کوئی کسی کو فکر نہیں ہے. اسلامی اسکول بھی خالی نام کے رہ گئے. نہ اسلامی اسکول میں نہ اسلام کی تعلیم پوری ہو رہی، نہ دنیاوی تعلیم پوری ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے، وہ بھی پرفیکٹ نہیں ہے. اس لیے مسلمان بھی کیا کر رہے، نہیں بھائی ہماری دنیاوی تعلیم تو بھی اچھی ہونا بول کے بڑے اسکولوں میں، پرائیویٹ اسکولوں میں بچوں کو داخل کرا دے رہے. بس وہاں پر جا کے بچہ پورا عقیدہ خراب کر لے کے خالی نام کا مسلمان بن کے باہر آ جا رہا، اندر سے پورا کھوکھلا، کچھ بھی نہیں ہے اس کو، اسلام سے محبت نہیں، مسلمان نہیں، ایمان نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سب ختم. تو یاد رکھو یہ بہت بڑا نقصان ہو رہا اسکول اور کالجز میں پڑھنے والے نوجوانوں کے
مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ کیا بولا ابھی میں؟ ایمان خراب ہو رہا، عقیدہ خراب ہو رہا، شرک ہو رہا ہے، توحید خراب ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوسرا مسئلہ جیسا کہ میں ابھی بتایا، میوزک اور ڈانس سکھایا جا رہا، ابھی میں بتایا اسکول میں، ہر اسکول میں کسی نہ کسی پروگرام کے نام سے ٹیچر سکھا رہے ہیں، باقاعدہ اس کے لیے پلاننگ کر کے، خرچہ کرا کے، اسٹیج وغیرہ، پورا ساؤنڈ سسٹم وغیرہ لگا کے بچوں کو یہ تمام چیزیں سکھا رہے ہیں۔ اب وہ انڈیپینڈنس ڈے میں بھی، ریپبلک ڈے میں بھی، کلچرل پروگرام کے نام پہ، فریشر فیئرویل ڈے کے نام پہ، فریشرز ڈے کے نام پہ، بتکما کے نام پہ، گنیش کے نام پہ، کسی کے بھی نام پہ، لیکن الگ الگ نام دیتے ہوئے بچوں کو ڈانس سکھایا جا رہا۔ تو ابھی میں ہمارے اپنے بچوں کے اسکول کے بارے میں بولا، میں جا کے بات کرا اور میں بولا کہ نہیں میڈم، ہمارے بچوں کو آپ اس چیز میں کسی میں بھی پارٹیسپیٹ نہیں کرا سکتے۔ اور میڈم خود بول رہے تھے کہ نہیں، ہم تو انہی بچوں کو لیں گے جن کے ماں باپ ہم سے آ کے بولتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو نچاؤ، انہی کو ہم نچائیں گے۔ یہ بھی ہماری مجبوری، کیونکہ ان کو اسکول چلنا ہوتا نا، اگر کچھ بھی نہیں کریں گے تو اسکول کو بدنام کر کے رہے اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، چھوڑو جی یہ بیکار اسکول ہے بول کے ان کا اسکول نہیں چلتا، اس لیے مجبوری میں ان کو بھی کرانا پڑ رہا ہے، کیونکہ مسلمان خود جا کے وہاں پر یہ تمام چیزیں کراؤ بول کے بول رہے ہیں۔ تو یہ فکر ہے ہمارے کو، ہمارے بچوں کو لے کے یہ فکر ہے، صرف کانوینٹ میں پڑھانے کی ہی فکر ہے، لیکن ہمارے بچوں کو یہ تمام برائیوں سے بچانا بولے سو فکر نہیں ہے۔ تو اس لیے خاص طور سے ہم دیکھ رہے ہیں آج یوٹیوب پہ بھی بہت سارے ویڈیوز وائرل ہوتے ہیں، اس میں سے یہ ناچنے گانے کا زیادہ مسلمان لڑکیوں میں جو فتنہ میں دیکھتا ہوں وہ کیرلا کے مسلمانوں میں دیکھتا ہوں، کیرلا کے۔ انسٹا میں بہت سارے ویڈیوز آتے ہیں، بلکہ میں جب دبئی میں تھا تبھی سے دیکھتا تھا، میں وہاں پر جو ہم شاپنگ مال میں جاتے تھے، کبھی شاپنگ مال زیادہ جو سپر مارکیٹ ہوتے، آج ابھی ہمارے پاس سپر مارکیٹ کھل رہے، لیکن یہ ریلائنس وغیرہ جو ایسے بڑے مالس آئے نا، پہلے ہمارے پاس یہ نہیں تھے نا ایسے بڑے سپر مارکیٹس۔ ایسے ہی سپر مارکیٹ پہلے سعودی دبئی میں یہ پہلے سے ہے، لولو سپر مارکیٹ ابھی حیدرآباد میں بھی کھلا، یہ لولو اصل میں دبئی میں ہے۔ تو یہ جو بڑے سپر مارکیٹ میں ہم جب جاتے، وہاں پر یہ الیکٹرانک آئٹمس جو بیچنے کے رہتے، چاہے وہ ٹی ویاں، فریج وغیرہ، ایک الگ سے سیشن، اس کا الگ سیکشن رہتا، تو وہ ٹی ویوں میں ہمیشہ وہ چلاتے رہتے کچھ نہ کچھ لگا کے دکاندار۔ تو اس میں دیکھتا تھا مسلمان لڑکی اسکارف پہن کے، برقع پہن کے رہتی، چہرہ کھلا رہتا، مائک پکڑ لے کے اسٹیج پہ آ کے گانا گاتی، ڈانس کرتی، گانا بھی برابر، ڈانس بھی برابر، اس کے ساتھ ساتھ برقع بھی ہے، صرف سر کے بال نہیں دکھنا، پورا بدن ڈھکا ہوا رہنا، بس یہ پردہ ہے، چہرہ کھلا رہے کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ رحم کرے، اسی وقت مجھے افسوس ہوتا تھا کہ ارے یہ کون سا مال، کیونکہ وہ جو سپر مارکیٹس میں ان کے کیوں میں دیکھا تھا، کیونکہ وہ اکثر سپر مارکیٹ کیرلا والوں کے ہی رہتے ہیں، مالاباری لوگ جو ہوتے نا سعودی دبئی میں، ان لوگوں کے ہی اکثر دکانیں ہوتے، تو ان لوگ اپنے دکانوں میں، اپنے ٹی ویوں میں وہی چیز لگاتے۔ ارے یہ کون سا سسٹم ہے بول کے مجھے افسوس ہوتا تھا، لیکن اب آ کے میں دیکھتا ہوں انسٹا میں ایسے ایسے ویڈیوز آ جاتے، پوری لڑکیاں جی مسلمان اچھے اچھے کپڑے پہن کے رہتے ہیں، وہ بھی برقع بولے تو خالی ایسا بلیک برقع نہیں، اب ان کے لیے صرف جسم چھپانا، پورے سر کے بال چھپانا، وہ اسکارف رہتا نا الگ الگ کلر کا، پورا اچھا اسکارف باندھ کے، چہرہ پورا کھلا رکھ کے، فل آستین یہاں تک، اب وہ الگ الگ ٹی شرٹ، ٹائٹ ٹی شرٹ، جین پینٹ، الگ الگ کلر کے کپڑے، یہ تمام چیزیں پہن کے رہتے، شوز پہن کے رہتے، سب کچھ رہتا، لیکن چہرے پہ مست میک اپ کر لے کے، چہرہ پورا کھلا رکھ لے کے، اچھے گانے گاتے اور اچھے ڈانساں کرتے ہوئے پھرتے، پارکوں میں بھی، کالجوں میں بھی، اور بڑے بڑے اسٹیج پروگرامز میں بھی ہے، وہاں پر یہ فتنہ عام ہے، وہاں سے دیکھ کے یہ فتنہ اور بھی زیادہ پھیل رہا، ہر جگہ یہی سسٹم ہو رہا، بہت افسوس ہوتا۔ بلکہ ڈانس، ایک ایک لڑکی تو ایسے ایسے ہر گانے پہ ڈانس کرتے ہوئے پوری انہیں ڈانس ماسٹر بنی ہوئی رہتی، لیکن انہیں اسکارف پہنتی، کیا سمجھے اصل میں اس چیز کو؟ ارے مسلمان برقع پہننا بس، اسکارف پہننا بس، اس کے ساتھ ساتھ کچھ بھی کرے تو چلتا، یہ سوچ بن گئی ہماری، یعنی سر کے بال چھپاؤ، اس کے بعد اب تم گانے گاؤ، تم ڈانس کرو، تم کیا بھی کرو چلتا، خالی سر کے بال اور پورے جسم کو کپڑے سے ڈھانکے تو بس ہے۔ کیا یہ برقعے کا سسٹم ہے؟ کیا یہ برقع پہننے کا طریقہ ہے؟
اصل میں برقع کس لیے؟ دیکھو کالج میں جانے کے بعد جو فتنہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، میوزک کا اور ڈانس کا، یہ تمام چیزیں تو باقاعدہ سکھائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک تیسرا پرابلم یہ بھی ہے کہ بے پردگی ہو رہی ہے، بے پردگی بھی ہو رہی ہے۔ یہ دو چیزیں میں ایک ساتھ آپ لوگوں کو لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ تو پردہ صرف جسم کو چھپانے کا نام نہیں ہے، پردہ آپ کی بات کا، آپ کے انداز کا، اور آپ کے ہر چیز میں پردہ ہو، آپ کے نظروں کا، آپ کے حرکتوں کا، ہر چیز کا پردہ ہے۔ آج صرف چہرے کے سر کے بال چھپا لو بس یہی پردہ ہے، سمجھے؟ یہ پردہ نہیں ہوتا، یاد رکھو۔ تو ایک کالج میں جانے والے آج مسلمانوں کے لیے بہت بڑا مشکل کام کیا ہو گیا ہے؟ یہ تمام پارٹیوں سے اپنے آپ کو بچانا، ایسے پارٹیوں اور ایسے فنکشنوں سے بچا کے ناچنے گانے کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں ابھی بولا پردہ، آج کالج میں چلے گی لڑکی، بچپن میں جو اسکول میں پڑھی تھی، اگر اسلامک اسکول تھا تو پردے پہ کوئی پابندی نہیں تھی، برقع پہن کے چلے گئے 10th تک۔ اب جیسے ہی کالج میں جائیں گے، اب کالجز میں پردے کے اوپر پابندی آ جاتی۔ اب بول دیتے کہ آپ کالج میں آئیں گے تو برقع اتار کے آنا، ہو رہا نا؟ یہ ہمارے پاس بھی ہے نا ایسا سسٹم کئی کالجز میں۔ اگر کالج میں آ رہے تو کم از کم چہرہ کھلا رکھ کے تو بھی آنا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کرناٹکا وغیرہ میں کئی کالجز میں تو جو ایشو ہوا تھا پردے کو لے کر، برقعے کو لے کر، وہاں پر ایگزام ہال میں بھی جانے کے لیے، کالج میں جانے کے لیے برقعے کے اوپر آج کئی کالجز پابندی لگا رہی ہیں۔ یہاں پر برقع نہیں ہوگا، یہاں پر پردہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اسکول اور کالجز کے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ برقع اتارو، چہرہ کھلا رکھو، ٹھیک ہے؟ اب کتنے مسئلے بیان کیا میں ابھی؟ عقیدے کا مسئلہ ایک، میوزک اور ڈانس کا مسئلہ ایک، اور تیسرا پردے کا مسئلہ ایک ہے۔ یہ ہمارے لیے آج بہت بڑے مسئلے ہیں۔ اور ایک چوتھا مسئلہ ہے، وہ ہے نماز کا مسئلہ۔ 4 آ گئے۔ چوتھی چیز کیا بولا میں ابھی؟ نماز کا۔ تو نماز کے بارے میں بولا نہیں نا۔ اب دیکھو پھر بھی اسلامک اسکول ہے، کچھ نہ کچھ انتظام ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن جب آپ وہاں سے نکلیں گے، کالج کو جائیں گے، نماز پڑھنے کا آپ کو کالج میں انتظام نہیں رہے گا۔ اور آج کل اگر کوئی نمازی لڑکی ہے بھی، نماز پڑھنا چاہتی بھی ہے، کہیں پر چھپ کے بھی نماز پڑھ رہی، تو کیا ہو رہا؟ کیا ہو رہا؟ نہیں دیکھے کچھ ویڈیو؟ ہاں، ویڈیو بنا رہے، اس کا وائرل کر رہے ہیں، پورے کالج والے مل کے، اسلام کے دشمن مل کے کیا کر رہے ہیں؟ اس کو بدنام کر دے رہے کہ وہ نماز یہاں پر کیسے پڑھی، نماز کیوں پڑھی؟ اب ہم بھی یہاں پر ہماری پوجا شروع کر دیں گے، ہم بھی یہاں پر کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی شروع کریں گے۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے، نماز پڑھنے سے کسی کو تکلیف ہوتی؟ بازو والوں کو تو بھی کوئی تکلیف ہوتی؟ آپ جس کرسی پہ بیٹھے اسی کرسی پہ بیٹھے، تب بھی آپ کے بازو میں بیٹھے والوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ نہ کوئی آواز ہے، نہ کوئی ہاتھ پیروں کی کسی کو حرکت کر کے ٹچ کرنا ہے، نہ الگ سے اس کے لیے گھنٹے گھنٹے وقت لگانا ہے، نہ کوئی چیخنا ہے، نہ کوئی پکارنا ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا۔ 5 منٹ ایک لڑکا اگر کہیں نماز پڑھنا چاہ رہا تو 5 منٹ میں ظہر کی 5 منٹ بھی نہیں لگتے، 4 منٹ میں 4 رکعت جلدی جلدی پڑھ لے سکتا۔ ٹرین میں جا رہے، ویڈیو بنا کے وائرل کر رہے، لڑائی جھگڑا کر دے رہے، مار پیٹ کر دے رہے، نماز پڑھے تو بس میں نماز پڑھے تو بھی آج ڈرنا پڑ رہا نماز پڑھنے کے لیے۔ حالانکہ ہمارے لیے نماز کسی بھی پاک صاف جگہ پر پڑھنا جائز ہے، پارک میں پڑھ سکتے، کالج میں پڑھ سکتے، لیکن پڑھنا آج ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ تو یاد رکھو ایک نماز کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر یہ تمام کیسے پرابلمس کو حل کرنا ہے، انشاءاللہ میں حل کی طرف آگے جاؤں گا۔ اس کے بعد 5واں ایک مسئلہ، کالج میں جانے کے بعد آپ لوگوں کے سامنے جو مسائل آئیں گے، ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے ڈرگز کا اور نشے کا۔ نشہ اور ڈرگز بہت زیادہ آج کالجز میں عام ہو رہا ہے، یہ سکھایا جا رہا بلکہ سیکھا جا رہا ہے، اور مسلمانوں میں شاید اب تک نہیں آیا، لیکن پھر بھی بڑے بڑے شہروں میں یہ فتنہ مسلمانوں تک بھی آ چکا ہے کہ مسلمان بچیاں بھی سگریٹ پیتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، مسلمان بچیاں بھی ڈرگس لیتے ہوئے نظر آ رہی، انجیکشن لے لیتے، ڈرگس کا، نشے کا انجیکشنس لے لیتے، کوئی چیز رہتی جو ملا کے کھا لیتے جس کی وجہ سے نشہ آ جاتا، تو ڈرگس بڑے عام ہو گئے۔ اور ہمارے اپنے اس شہر میں تو ہر 2-4 دن میں کوئی نہ کوئی پکڑے جاتا ڈرگس بیچتے ہوئے، ڈرگس خریدتے ہوئے، ہر جگہ ڈرگس عام ہو چکے ہیں۔
تو یہ کالجز تک بھی چلے گئے ہیں. تو ایک بہت بڑا مسئلہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی آ سکتا ہے کہ ڈرگس، شراب، نشہ، سگریٹ، وہ کسی بھی شکل میں ہو، نشہ عام ہو رہا ہے کالجز میں جانے کے بعد. بہت بڑا مسئلہ ہے، خاص طور سے ہاسٹل میں رہتے ہوئے جو پڑھنے والی ہے ان کے لیے تو پھر بہت زیادہ یہ مسئلہ ہے ڈرگس کے. پھر اس کے علاوہ چھٹویں چیز برے دوست. کالج میں جانے کے بعد ایک مسئلہ آپ کو سامنے آئے گا، کس کا؟ بولیے ذرا. برے دوست. بچی جب تک 10th تک پڑھتی ہیں بہت اچھی تھی، بچہ ہو یا بچی ہو، ارے نہیں اماں ہماری بچی بہت اچھی تھی، نیک تھی، شریف تھی، لیکن بعد میں بگڑ گئی یا بگڑ گیا. ماں باپ کیا الزام لگاتے سب سے پہلے؟ کیوں بگڑے بچے؟ دوستوں کی وجہ سے، ہے نا؟ حقیقت دوستوں کی وجہ سے، سہیلیوں کی وجہ سے بگڑ جاتے. بہت بڑا مسئلہ آئے گا یہ آپ کو کالج میں جانے کے بعد. لڑکی برے صحبت کی وجہ سے بے پردہ بن جاتی ہیں، برے صحبت کی وجہ سے ہی بری عادتیں اس کے اندر آ جاتی ہے. چاہے وہ بے نمازی بن جاتی، نماز پڑھنے والی بھی، نشہ نہیں کرنے والے بھی نشہ کرنے والے بن جاتے، سگریٹ کے عادی بن جاتے لڑکے خاص طور سے. تو یہ تمام چیزوں میں برے دوستوں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اور باتاں بھی ایسا بولتے ہیں نا، اجی ہم بھی مسلمان ہیں، تم بھی مسلمان ہیں، ہم تو اتنا زیادہ پریشان نہیں رہتے نماز کے لیے، آپ کیوں اتنا زیادہ پریشان ہیں؟ ہم بھی تو پردہ کرتے نا، آپ کے جیسا نہیں کرتے. اسلام اتنا زیادہ سخت نہیں ہے، دیکھو دین آسان ہے، دیکھو اتنا زیادہ بھی بہت اپنے آپ کو مشکل پریشانی میں نہیں ڈال لینا. دیکھو ماحول ہے، ماحول کے ساتھ چلنا پڑتا. دیکھو ہم سب کیسے ہیں، ہمارے ساتھ تم بھی رہنا پڑتا. دیکھو ہمارے بوڑھے بوڑھیاں بھی ایک دلیل دیتے، جب کبھی ان کو نماز کے بارے میں، حلال حرام کے بارے میں بولے، کچھ گناہ سے بچنے کے بارے میں بولے تو مذاق مذاق میں بول دیتے ایک دلیل. کیا بولتے؟ اللہ تعالیٰ رحمان ہے نا، اللہ رحیم ہے جی، معاف کر دیتا جی. گناہ بھی کرتے اور کیا بولتے؟ اللہ رحیم ہے جی، معاف کر دیتا. اب کالج میں جانے کے بعد بھی ان کے پاس یہی دلیل آ رہتی، ہم بھی مسلمان ہیں جی، ہم مجبور ہیں نا پڑھنے کے لیے، اللہ رحمان ہے، معاف کر دیتا. چلو دین آسان ہے، چلو دین میں زبردستی نہیں ہے، چلو تمہارا دین تمہارے ساتھ، تمہارا کام تمہارے ساتھ، تمہارے عمل تمہارے ساتھ، ہمارا ہمارے ساتھ. ایسے باتاں بول کے آج تمہارے فرینڈز تم کو گمراہ کریں گے. تم اچھے ہیں لیکن تمہیں برے بنا دیں گے. تو یہ برے وہ دوستوں کا سامنا کرنا پڑتا کالج میں جانے کے بعد. اس چیز کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد 7ویں چیز، کالج میں آپ کو جو پرابلمس سامنے آنے والے ہیں ان میں سے ایک پرابلم یہ ہے، جو کہ آج یہ بھی ایک بہت بڑا بڑھتا ہوا فتنہ ہی نظر آتا، وہ ہے غیر محرم کے ساتھ ہاتھ ملانا. کیا بولتے اس کو؟ شیک ہینڈ دینا، ہے نا؟ جیسے ہی جب بھی کسی کے ساتھ ملاقات ہو تو کیا کرنا؟ شیک ہینڈ دینا. ہائی، ہیلو، ہاؤ آر یو. اب یہ صرف لڑکیوں کے حد تک نہیں رہتا، یہ کہاں جاتا پھر؟ بڑھتے بڑھتے لڑکوں تک بھی چلے جاتا. کیونکہ ہمارے کالجز کو ایجوکیشن کے ہیں. کالجز میں اکثر کالجز لڑکے اور لڑکیاں مل کے ایک ہی کلاس روم میں بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں. سب کو معلوم ہے یہ مسئلہ، بلکہ ایک ہی بینچ پہ بیٹھتے ہیں. میں کئی لڑکیوں سے کالجوں کے حالات کبھی پوچھتا ہوں، معلوم ہوتا ہے ایک ہی بینچ پہ کالج کا مینجمنٹ جیسا رکھا ویسا ہی بیٹھنا پڑتا. ایک طرف بینچ کے لڑکی بیٹھیں گی، ایک طرف لڑکا بیٹھیں گا، اور لڑکی چہرے کا نقاب، چہرے کے اوپر یہ کیا بولتے بھائی آپ؟ نوز پیس بولتے نا، یہ اتار کے چہرہ کھلا رکھ کے بیٹھنا. اور حالانکہ کئی غیر مسلموں کے زبان سے بھی میں یہ سنا، تم مسلمان بہت خوبصورت رہتے بھائی، ہے نا؟ مسلمان بہت خوبصورت رہتے. کیوں؟ ماشاءاللہ پردے میں رہتے بچپن سے، باہر کا دھول کچرا گندگی بھی نہیں بیٹھتی، لوگوں کی بری نظریں بھی نہیں بیٹھتی، اس لیے ماشاءاللہ مسلمان خوبصورت رہتے. یہ خوبصورتی کا ان لوگوں کو حسد ہے. آپ کی اس خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے یہ لوگ اپنا منہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آپ کالج میں جائیں گے تو یہ تمام چیزیں دیکھ کے وہ اپنی ہوس پوری کر لیں گے بس، اور آپ کو کوئی فکر ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو جب ایک کالج میں بیٹھ کے صرف ڈگری حاصل کرنا ہے، میری بچی کو ڈگری پڑھانا ہے، یہ سوچ کے آپ بھیجیں گے جہاں پر چہرہ کھلا رکھ کے آپ کی بچی بیٹھیں گی، اور یہ ہوس پرست سب غیر محرم لڑکے پورے آ کے، بے دین لوگ سب آ کے آپ کی بچی کی خوبصورتی دیکھیں گے، اور آپ کو کوئی فکر نہیں، اس کی کوئی غیرت نام کی چیز نہیں رہی. آپ کو بے غیرت ہو گئے، دیوس ہو چکے. اگر ذرا بھی غیرت والا مرد اگر کوئی ہوتا تو وہ اپنی بہن، اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنی بیٹی کے چہرے کو اگر کوئی پلٹ کے دیکھیں تو وہ برداشت نہیں کر سکتا.
اس کو تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہ کیسے دیوس ہو چکے ہیں کہ یہ دنیا کی 2 ٹکے کی تعلیم کے لیے چہرہ کھول کے برقع اتار کے ایک کلاس روم میں غیر محرموں کے ساتھ بٹھا دیں گے آپ, اور پھر اس کالج میں کچھ مسائل جب حل کرنا رہتا ہے, گروپ میٹنگ کے نام پہ غیر محرم لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کے ہماری مسلمان بچیاں ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ مسئلے کالج کے, ان کی تعلیم کے, ان کے پڑھائی کے حل کر لیتے ہیں. کچھ سبجیکٹس ایک دوسرے سے بات کر کے مسئلے حل کر لیتے ہیں 4-5 لوگوں کی ایک ٹیم بن کے. اب وہاں پر ہائی ہلو ہاتھ ملانا ہاؤ آر یو یہ تمام چیزیں نہیں ہوں گی تو کیا سمجھیں گے؟ ارے یہ کون سی زمانے کی لڑکی آ گئی بھائی, ارے یہ کون ہے بھائی, ہاتھ ملائے تو بھی ہاتھ نہیں ملا رہے, ہاتھ آگے بڑھائے تو بھی نہیں. شرمندگی ہوتی ہے. آج دیکھو نیکی کا کام کرتے ہوئے شرمندگی ہو رہی اور برائی کے کاموں پہ فخر ہو رہا ہے کہ نہیں. ہاتھ میں نہیں ملاؤں گی بولے تو ارے کون سے زمانے کے آ گئے بھائی, کیسے لوگ ہیں بھائی, اس کا مذاق اڑائیں گے. اگر آگے بڑھ کے ہاتھ ملائے تو ارے ماشاء اللہ کیا اپڈیٹ لوگ ہیں بھائی. ہو رہا نا یہ آج. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنے گا. ہاتھ ملانا صرف ہاتھ ملانے کے حد تک نہیں ہوگا, یہ تو گلے ملنا بھی شروع ہو گیا. گلے ملنا بھی حق کرنا بولتے ہیں نا اس کو. دیکھو گلے ملنا یہ الگ ہوتا, لیکن اس کو تھوڑا سا ورڈ چینج کر دو. اس کا کون سی بھی برائی کا جو اصل نام ہے اس کے الفاظ کو اگر چینج کر دو تو وہ حسین بن جاتا. شیطان کیا کر رہا, صرف الفاظ چینج کر دے رہا, اس برائی کو حسین بنا دے رہا. جیسا کہ زنا کرنا, فحاشی کرنا, بے حیا کرنا, بے شرمی والے اعمال کرنا, ناچنا, گانا, یہ تمام چیزوں کو اگر سب گندے الفاظ کو ہٹا کے آرٹ, کلا اور فیشن کا اگر نام دے دیے تو یہ سب چیزیں اچھی بن جاتی ہے نا. اگر ہم بولیں گے ارے ناچ رہی بھائی, گندی عورت کیسا ناچ رہی دیکھو, ارے بے شرم ہے دیکھو, بے حیا ہے دیکھو, ایسا بولے تو برا لگ رہا. نہیں جی یہ فیشن ہے, کتنا اچھا لگ رہا نا, فیشن بولے تک اچھا بن جا رہا ہو, تو ایسا نام چینج کر دیتا شیطان. تو یہ شیک ہینڈ دینا, حق کرنا, گلے ملنا, یہ کالج میں جانے کے بعد بڑے مسئلے ہے, سامنا کرنا پڑتا ہے ان مسائل کا. پھر اس کے بعد 8ویں چیز افیئرس. کالج کے مسائل میں بتا رہا ہوں, اس میں 8ویں چیز کون سی بول رہا ہوں میں, افیئرس. یہ بہت بڑا فتنہ ہے, بہت بڑا فتنہ. ہم گراؤنڈ ریالٹی میں کام کرتے ہیں, ہم جا کے لوگوں سے ملتے ہیں, ہم بچوں سے پوچھتے ہیں, ہم کو معلوم ہوتا ہے کیا چل رہا ہے. اس لیے یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, چاہے سننے میں آپ کو تکلیف لگے, بولنے میں مجھے تکلیف ہو, لیکن یہ حقیقتیں ہیں. ان باتوں کو سمجھنا مسلمان بول کے یہ باتیں بول رہا ہوں میں آپ کو, یہ سب ہو رہا ہے آج. جی ایف بی ایف بنانا آج ضروری ہو گیا. آج گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ضروری ہو گیا آج, ضروری. جو نہیں بناتے اس کا مذاق اڑایا جاتا, جو نہیں بناتے اس کا مذاق اڑایا جاتا. ارے کیا ہے رے بیچاری, دیکھو آج تک کوئی نہیں ہے کہتے, اس کا سنگل ہے کہتے نو, یہی بولتے آج. میں سنگل ہوں بولنا مشکل ہے آج. پھر کیا کرتے, ارے یہ کون سے زمانے کے آ گئے, دیکھو آج تک کوئی نہیں ہے, کیسا چلتا, کالج میں آنے کے بعد سب کے ساتھ رہنا پڑتا نا, چلو جی اس کا کوئی نہیں ہے کہتے بیچاری, چلو اس کے لیے کوئی سیٹ کر کے دے دیں گے اپن. فرینڈ سیٹ کرتے, میں حقیقت بول رہا ہوں آپ کو. برے دوستوں کے بارے میں بولا, یہی برے دوست, یہی برے سہیلیاں آپ کو اس برائی کی طرف ابھارتے. آپ کا ماحول اچھا تھا, آپ کا گھرانہ اچھا تھا, آپ کے امی ابا اچھے تھے, آپ کا اسکول تک سب کچھ ماحول صحیح تھا. جیسے کالج کو گئے, کالج کے نئے فرینڈس ملیں گے, آپ کو یہ سیٹنگ کرا کے دیں گے. یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. پھر اس کے بعد افیئرس کے ساتھ 9ویں چیز زنا. یہ بھی عام ہو گیا ہے. جیسا کہ ہم اپنے ہی مسلمان لڑکیوں کے کتنے نیوز نہیں سنتے, اویو ہوٹل میں پکڑے گئے, کتنے نیوز سنتے ہیں ہم. اپنے مسلمان بچے اور بچیاں اویو ہوٹلوں میں باقاعدہ پورے نیوز چینل, پولیس جا کے ان کو دھکے دے دے کے نکال رہی, پورے برقع پہن کے نکل رہے اندر سے, میڈیا کے سامنے آ کے بات کر رہی, انہیں میرے کو دھوکہ دے دیا, انہیں میرے ساتھ ایسا کرا, انہیں میرے کو شادی کر لے تم بولا, انہیں میرے کو یہاں بلایا, اتنے بار بلایا, ایسا کرے ہم ویسا کرے, اتنے سال سے ہم ریلیشن شپ میں ہیں. کتنی لڑکیاں, بے شرم لڑکیاں آ کے میڈیا کے سامنے بولتی ہیں, کدھر چلے گئی ان کی ماں باپ کی. یہ سب کالج میں ہونے والے فتنے ہیں جو زنا کر بیٹھتی ہیں آج. پھر اس کے بعد 10ویں اور آخری چیز
اچھا، یہ زنا کرنے میں بھی، یہ افیئرس میں بھی اتنے آگے ہے. میں یہ افیئرس کا فتنہ انشاءاللہ پھر کبھی بولوں گا آنے والے دنوں میں اگر وقت رہا تو. ایک نہیں بلکہ ایک لڑکے یا ایک لڑکی کے لیے 4 لوگوں کے ساتھ افیئر، 10 لوگوں کے ساتھ افیئرس. گھمانے والا الگ رہنا، آئس کریم پارلر میں لے کے جانے والا الگ رہنا، کیونکہ ہاسٹل میں رہتی ہے لڑکیاں. ہاسٹل سے کالج کو لے کے جانا بولے تو روزانہ بس میں جانا مشکل ہے، اس لیے بائک پہ لے کے جانے والا الگ رہنا، رات کو ڈنر کرانے والا الگ رہنا. یہ سب ہو رہا ہے، جو ہو رہا وہی بول رہا ہوں میں آپ. ہمارے مسلمان ماں باپ نہیں ہماری بچی پڑھتی نا، اس کو اعلیٰ تعلیم دلانا ہے، اس لیے ہم حیدرآباد میں رکھے، ہم بنگلور میں رکھے، وہاں رکھے. کہاں رہتی بچی؟ ہاسٹل میں رہتی نا. ہماری بچی ہاسٹل میں رہتی، کالج کو جا کے پڑھ لے کے آتی. کون دیکھ بھال کر رہا اس کا؟ رات کو کہاں جا رہی، دن میں کہاں جا رہی، کون لے کے جا رہا، کون لے کے آ رہا اس کو وہاں سے یہاں تک، کوئی فکر نہیں ہے. آج صرف اعلیٰ تعلیم ایک ذہن میں ہے. تو یہ زنا عام ہو گیا. 10ویں اور آخری چیز فضول خرچی ہے. کالج میں جانے کے بعد ایک بہت بڑا مسئلہ تمہارے سامنے آنے والا ہے، وہ ہے فضول خرچی کا. کیسے؟ امیر دوستوں کی صحبت میں رہ کے غریب دوست ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. ماں باپ 10-15 ہزار کا اگر موبائل دلوا دیے، امیر دوستوں کے ہاتھ میں اگر آئی فون ہے تو بچے اور بچی کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے بھی آئی فون ملے. اپنے ماں باپ پر دباؤ ڈال کے مجھے بھی 1 لاکھ 1.5 لاکھ کا آئی فون چاہیے، مجھے بھی بائک چاہیے، مجھے بھی ایسے کپڑے چاہیے، ایسا برقع چاہیے. فضول خرچیوں کی عادت، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کالج میں جانے کے بعد. تو اب ان تمام مسائل کا حل کیا ہے؟ اب مجھے بتائیے، میں آپ لوگوں کے سامنے کتنے مسئلے بتایا؟ آپ ایک مرتبہ سناؤ. نمبر 1 فرسٹ پہلی چیز کیا ہے بولو؟ عقیدہ بگڑ رہا، ایمان خراب ہو رہا، توحید خراب ہو جا رہی. ٹھیک ہے، یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ کیا بولا؟ ڈانس سکھایا جا رہا. تیسرا مسئلہ بے پردگی ہو رہی ہے. چوتھا مسئلہ نماز کا مسئلہ ہے، نماز پہ پابندی ہے. 5واں مسئلہ ڈرگس اور شراب، نشہ، یہ تمام چیزیں سیکھ رہے وہاں جانے کے بعد. 6واں برے دوستوں کا سامنا کرنا پڑتا. 7واں مسئلہ غیر محرموں سے ہاتھ ملانا، گلے ملانے کا مسئلہ ہے. 8واں مسئلہ افیئرس ہے. 9واں مسئلہ زناکاری. 10واں مسئلہ فضول خرچ. اب یہ تمام مسئلے ہیں، اس سے ہٹ کے بھی ہو سکتا ہے اور بھی مسئلے ہوں گے، میں نہیں جانتا. جتنا میں جانتا ہوں اتنی آپ لوگوں کے سامنے رکھا. اب ان کا سامنا آپ کیسے پڑھیں گے، ان تمام چیزوں سے ان کا سامنا آپ کیسے کریں گے، ان تمام چیزوں سے آپ کیسے بچیں گے. اب حل بتا رہا ہوں. حل کے لیے سب سے پہلی چیز ہے، یاد رکھو، آپ کے پاس علم کا ہونا ضروری ہے. ہر فتنے سے بچنے کے لیے علم ہونا. سورہ آل عمران آیت نمبر 18. آل عمران آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور علم والے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. مطلب کیا ہے جی اس کا؟ اس میں اللہ تعالیٰ بول رہا کہ اکیلا. اب دیکھو، آپ نہیں لکھے، چھوڑ دو، سنو، آپ نہیں لکھے، میں جیسے ہی یہاں پر درس مکمل کر دوں گا سوال کر لینا، شیخ ہم یہ آیت نہیں لکھے، آپ مجھے بولو، میں بول دیتا ہوں، پھر سے دہرا لینا. میں بولتے وقت مجھے دیکھنا ہے آپ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بول رہا؟ اللہ ہی، جیسا کہ ہم کلمہ پڑھے نا، ہم سب کا ایمان ہے نا کہ اللہ اکیلا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اسلام کے علاوہ کوئی اور سچا دین نہیں ہے. تو اس بات کی گواہی کون دیں گے؟ اللہ اس میں بول رہا ہے، ایک تو اللہ دے رہا، اور دوسرا فرشتے دیں گے، اور تیسرا علم والے دیں گے. جن کے پاس علم ہے وہی بولیں گے اللہ اکیلا ہے، ورنہ کیا بولیں گے لوگ؟ میں بھی بولا ٹاپک میں، فرسٹ مسئلہ ایمان خراب ہو رہا، ہمارے بچے بگڑ رہے. کیا بولیں گے بچے آج کل جو بول رہے؟ کون سا بھی راستہ ایک ہی ہے، کون سے بھی معبود کو پکارو سب لوگ صحیح ہے، اور یا تو اللہ ہے ہی نہیں. ڈاروینزم، بگ بینگ تھیوری، ایولیوشن، یہ تمام چیزیں میں آپ کو سمجھا دیا. تو یہ سوچ کس کی بنیں گی؟ جس کے پاس علم نہیں ہے. اب جس کے پاس علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، سیرت کا علم ہے، اس کو معلوم ہوگا اللہ ہے، یہ بھی یقین آئے گا، اور وہ اللہ اکیلا ہے، یہ بھی یقین آئے گا. تو اب وہ کالج کو جائے، اسکول کو جائے،
کہیں پر اس کو شرک کرنے پر مجبور بھی کرے تو وہ شرک نہیں کر سکتا. اگر کوئی پروفیسر اس کو غلط تعلیم دے بھی دے تو اس کے تعلیم کا اثر اس کی زندگی میں نہیں ہوتا. علم ہے تو بچیں گے. ٹھیک ہے، پہلی چیز ہے علم، جو آپ کو ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی عقیدے کی خرابی سے انشاءاللہ آپ کو بچائے گا. تو علم کا، صحیح علم کا حاصل کرنا حل ہے، پہلی چیز. ٹھیک ہے. دوسرا، داخلہ لینے سے پہلے آپ کو جائزہ لینا ہے. اسکول ہو یا کالجز ہو، تحقیق کر لینا، جا کے مینجمنٹ سے بات کر لینا. دیکھو، نماز کے لیے کوئی پابندی ہے کیا، برقع اور پردے کے لیے کوئی پابندی ہے کیا، ہماری بچی کے لیے، بچے کے لیے، جو بھی عمل کریں گے یہ تمام چیزیں. اور آپ کے اسکول یا کالجز میں کوئی فنکشنز، کوئی تیوہار جو بھی آپ مناتے اس میں زبردستی تو نہیں کریں گے نا. یہ تمام چیزوں کا پہلے جائزہ لو. جہاں پر آپ کے بچوں کا ایمان اور عقیدہ محفوظ رہ سکتا ہے ویسے کالجز اور ویسے اسکولز میں داخلہ دلاؤ، ورنہ پھر نقصان ہو جائے گا. یہ دوسرا حل ہے. ٹھیک ہے. اور خاص طور سے نماز کا جو مسئلہ ہے اس کو کیسے حل کریں گے؟ پردے کی تو فی الحال اتنی زیادہ پابندی نہیں ہے. اپنی ہی مسلمان بچیاں جا کے ہونا بول کے بے پردہ بیٹھ جاتی، اکثر کالجز میں خود ہی جا کے برقع اتار کے بیٹھ جاتی. ٹھیک ہے. لیکن جہاں نماز کا مسئلہ ہے، جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں وہ لوگ نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ کے کالج میں کم از کم اتنی پرمیشن تو لے لینا، اتنی اجازت تو لے لینا کہ بھئی ہم نماز پڑھیں گے، لیکن نماز کے لیے 5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگائیں گے. 5 منٹ کسی بھی کونے میں، کسی بھی جگہ پر ہمیں اجازت دے دو. اب ظہر کی نماز پڑھنا ہے میرے کو بول کے 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، پھر اس کے بعد دعا، یہ تمام چیزیں نہیں کرنا. نماز پڑھنا ہے مجبوری کے وقت، کالج میں، اسکول میں آپ جائیں گے، جو لنچ کا ٹائم ہوگا اسی وقت جائیں گے، وضو بنا لیں گے، فوراً آ کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی جگہ پر بیٹھ کے 4 رکعت نماز پڑھ لینا. آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بات کر لیں گے مینجمنٹ سے، تو انشاءاللہ اس پر آسانی ہوگی. کئی جگہ پر اجازت مل جاتی ہے، تو یہ ایک حل ہے. پھر اس کے علاوہ برے دوستوں سے دور رہنا، بچ کے رہنا. آپ کو پہلے ہی انتخاب کرنا ہے کہ مجھے کس سے بات کرنا ہے، کس سے بات نہیں کرنا، کس کی صحبت میں رہنا ہے، کس کی صحبت میں نہیں رہنا. میرے کلاس روم میں کتنے دیندار ہیں جو میری طرح کے نمازی، باپردہ، صحیح عقیدے والے، ان کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ ہی ہمیشہ اٹھنے بیٹھنے کی کوشش کرنا. اور اس کا ایک اور حل یہ ہے کہ جو لوگ نماز بالکل بھی پڑھنے کی کوئی پرمیشن نہیں ہے، اجازت نہیں ہے، اور پردہ کرنے کی بالکل بھی کوئی اجازت نہیں ہے، کالج کا مینجمنٹ پہلے سے ہی انکار کر دیا، یہ تمام چیزیں آپ عمل یہاں پر نہیں کر سکتے. اور دوسرا کوئی کالج بھی ایسا نہیں ہے جہاں پر جا کے ہم نماز بھی پڑھ سکے اور باپردہ ہو کر تعلیم بھی حاصل کر سکے. ایسا اگر کچھ بھی نہیں ہے تو ایسے حالات میں کیا کرنا؟ ایسے حالات میں علماء یہ جواب دیتے ہیں، نماز تمہارے اوپر 5 ٹائم کی فرض ہے، لیکن یہ جو دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم، جو اعلیٰ تعلیم بول رہے نا آپ، یہ تعلیم حاصل کرنا آپ کے اوپر فرض نہیں ہے. حالانکہ تعلیم جو آج حاصل کر رہی ہے ہماری بچیاں، اگر 100 بچیاں کالج کو جاتی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ سوائے 4-5 بچیوں کے یا 1-2 بچیوں کے باقی تمام بچیوں کی تعلیم صرف ٹائم پاس کی ہے. یہ صرف ٹائم پاس کی تعلیم ہے. صحیح بول رہا ہوں میں آپ کو. وہ 100 بچیوں میں 1-2 بچیاں ہی نکلیں گی کل کے دن ڈاکٹر بن کے، یا کوئی ٹیچر بن کے، یا کوئی مسلمان امت کو کچھ فائدہ دینے والی، کچھ ہنر سیکھ کے خدمت کرنے والی، اس جذبے کے ساتھ پڑھنے والی صرف 100 میں سے 1-2 نکلیں گی، باقی سب ٹائم پاس ہے. ایک تو ٹائم پاس، اور دوسرا شادی میں پوچھتے نا بچی کتنا پڑھی بول کے، تو شادی میں دولہے والوں کو بتانے کے لیے کہ ہماری بچی اتنا پڑھی، بچی کے پاس یہ ڈگری ہے، یہ ڈگری بتانے کے لیے کالجوں کو جا رہے. اس کے علاوہ بے مقصد پڑھائیاں ہیں، بے مقصد تعلیم ہے یہ. تو اب علماء کیا اجازت دے رہے؟ اگر کوئی ایسی تعلیم حاصل کر رہی ہے لڑکی جو فیوچر میں اس کو ڈاکٹر بننا ہے، میڈیکل فیلڈ کا کوئی اگر ایسی تعلیم حاصل کر رہی، وہاں پر اس کو اگر کوئی مجبوری ہے پردہ کرنے پہ
یا نماز پڑھنے پہ تو وہ تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ وہ بھی اب فرض بن جاتا اس کے لیے، میڈیکل پڑھنے والی بچیوں کے لیے، میڈیکل کی تعلیم پڑھنے والے بچیوں کے لیے وہ بھی اس کے لیے فرض عین بن جاتا ہے. تو ایسے وقت میں اس تعلیم کے لیے کچھ دوسرے فرائض کو اس کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی اجازت ہے. تو ایسی بچیاں مجبوری میں کبھی اگر چہرے کا پردہ وغیرہ کھول دی، یا کبھی اگر ایک نماز دیر سے پڑھ لی، تاخیر سے پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، بعد میں قضا کر لی، ایسی چیزوں کے لیے اجازت ہے. لیکن یہ جو جتنے بھی صرف ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے نام کے ساتھ صرف ڈگری ہونا، بلکہ جو ٹائم پاس کے لیے کالجز کو جا رہے، ایسی بچیوں کے لیے نماز چھوڑنا اور بے پردہ ہو کے کالج میں بیٹھنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. تو جہاں نماز کے لیے پابندی ہو، اجازت نہ ہو، برقعے پہ پابندی ہو، وہاں پر آپ ایسے کالج میں پڑھنا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فرض نہیں ہے. ایسے کالجز میں پڑھنا جائز نہیں ہوگا. تو یاد رکھو. کتنے حل بتایا میں؟ 4 بتایا. صحیح علم حاصل کرنا، داخلے سے پہلے جائزہ لینا، برے دوستوں سے بچنا، اور ایسی تعلیم ہمارے اوپر فرض نہیں ہے جہاں فرض چیزوں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے. اور 5واں اور آخری حل یہ ہے، ذمہ دار لوگ، ہمارے معاشرے کے، ہمارے سوسائٹی کے مالدار لوگ ایسے کالجز، ایسے یونیورسٹیز بنا کے رکھنا جہاں ہماری بچیوں کی اچھی تعلیم ہو، پردے کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، پردے کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. حالانکہ ہمارے مسلمان کالجز اور یونیورسٹیز تو نہیں بناتے. کیا بناتے اس کے مقابلے میں؟ فنکشن ہالز بناتے، بڑے بڑے شادی خانے بڑے بڑے بنا دیتے، اور دوسرا کھانے کے ہوٹلاں بنا دیتے. بڑے سے بڑے ہوٹلاں اور فنکشن ہالاں یہ تو بناتے، ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرتے اس کے لیے. لیکن بہت بڑا مسئلہ ہے جو ہمارے قوم کا، اگر وہ حل کرنا چاہے تو آسانی کے ساتھ حل کر سکتے. بڑے بڑے کروڑوں کے مالک ہے آج، مسلمانوں میں پیسے کی کمی نہیں ہے. اگر وہ یونیورسٹیز اور کالجز اگر بنواتے تو آج مسلمانوں کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہماری بچی کو پردہ کرنا ہے، ہماری بچی کو نماز پڑھنا ہے، اجازت دو بول کے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی. تو بہرحال 1-2-3 آیاتاں ہیں، یہ لکھا دے کے اپنی بات کو ختم کروں گا. وہ یہ ہیں، آپ کو جو میوزک سے بچنا ہے بولا، تو اللہ تعالیٰ میوزک کو کہاں حرام بولا، کیسے بچنا ہے، اس کی دلیل سورہ لقمان آیت نمبر 6 میں ہے. سورہ لقمان آیت نمبر 6 میں ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اسے ہنسی بنائیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جتنے بھی میوزک، موویز، جو بھی گمراہ کرنے والے، دین سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے بچنے کا حکم دے رہا. پھر اس کے علاوہ پردے کا جو مسئلہ ہے، انشاءاللہ پھر کبھی وقت رہا تو میں سمجھاؤں گا. پردے کی دلیل، پردہ فرض ہے آپ کے اوپر، کالج کی تعلیم فرض نہیں ہے، یہ جو میں بولا اس کی دلیل سورہ نور آیت نمبر 31، سورہ نور آیت نمبر 31 میں ہے. اللہ تعالیٰ مسلمان عورتوں سے کہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے وہ جو ظاہر ہو. ایک لمبی آیت ہے. بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ پردے کا حکم دیا. پھر اس کے علاوہ برے دوستوں سے بچنا ہے، آپ کو بری صحبتوں سے بچنا ہے، افیئر سے بچنا ہے، زناکاری سے بچنا ہے. ان تمام چیزوں کے لیے دلیل سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32، ولا تقربوا الزنا، یعنی لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ. خبردار زنا کے قریب بھی نہ بھٹکنا کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے. زنا کے قریب بھی نہیں جانے کا مطلب زنا سے ابھارنے والے، زنا کی طرف ابھارنے والے دوستوں کے قریب بھی نہیں جانا، زنا کی طرف ابھارنے والے موویز، گانے، شاعریاں، یہ تمام چیزیں زنا کے قریب لے جانے والی ان تمام چیزوں سے بچنا ہے. یہ ایک دلیل ہے. پھر اس کے بعد ایک ایسی آیت جو کہ آپ کو زندگی بھر ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، وہ ہے سورہ مومن آیت نمبر 19، مومن آیت نمبر 19، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ
تمہارے سینے میں دل میں چھپی ہوئی باتوں کو اور تمہارے آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا. آپ کے ابا، آپ کی امی، آپ کے دوست، آپ کے فرینڈس کوئی بھی نہیں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا. اس ڈر کے ساتھ آپ کو زندگی گزارنا ہے. سورہ مومن آیت نمبر 19 میں یہ دلیل ہے. یہ آیتوں کو میں ابھی مختصر لکھا دیا، لیکن بعد میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کبھی سمجھاؤں گا. یاد دلانا، ٹھیک ہے، مجھے یاد دلانا اگر میں بھول گیا تو، کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا. تو بہرحال اس عنوان کو یہیں پر ہم لوگ ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ ان تمام مسائل کو حل کرنے کی ہم تمام لوگوں کو توفیق دے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر.